أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، اس سے قبل کہ ہمارے مہمان اور نوجوان مذہبی اسکالر الشیخ انعام اللہ ممتاز صاحب اپنے بیان کا آغاز شروع کریں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے کچھ بنیادی معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ الحمدللہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات خاتم النبیین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. نبوت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس نبوت کے سلسلے کی تکمیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اور جو اسلام لے کر آئے ہیں وہی اب کامیابی کی ضمانت ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب جو اس دین کے علاوہ، دین اسلام اور دین فطرت کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا، کسی اور مذہب پر چلے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا. مقبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخرت میں اس کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یعنی جنت نہیں ملے گی. یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے. باقی دنیا میں جتنے مذاہب اور جتنے دین پائے جاتے ہیں، دین مسیحیت ہے، یہودیت ہے اور دیگر جتنے ادیان ہیں، سب کا یہ دعویٰ اور سب کا موقف یہ ہے کہ اگر نجات چاہیے تو ہمارے دین میں آؤ. مسیح بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر نجات چاہیے تو کتاب مقدس کو فالو کرو. اور اسی طرح یعنی جتنے مذاہب والے ہیں ان کا دعویٰ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ حضرات کو نجات چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے تو آپ ہمارے دین کو فالو کرو اور ہمارے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. کیونکہ یہ جو مجلس ہے یہ تقابل ادیان اور تقابل مذاہب کے عنوان سے یہ مجلس قائم کی گئی ہے. اور اس میں الحمدللہ ہمارے بھائی شیخ انعام اللہ ممتاز صاحب اس بات کو ثبوت کے ساتھ اور حقائق اور دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے کہ اگر نجات ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے.
وہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، اور یہی اللہ کا کلام ہے اور یہی آخری کلام ہے، یہی اللہ کا کلام ہے اور یہی آخری کلام ہے۔ باقی جو پہلی کتابیں تھیں وہ اسلام کی روح سے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، منسوخ وہ احکامات ہوئے ہیں جو پہلی کتابوں میں موجود تھے، اور جو موجودہ جو کتب ہیں یہ تحریف شدہ ہے اسلام کے نظریے کے مطابق، اور اس میں تحریفات ہوئی ہیں، جیسا کہ قرآن اس کو بارہا کہتا ہے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ کر نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لگا دیا۔ تو بہرحال اس پر تفصیلی گفتگو ہمارے بھائی کریں گے۔ تو ہماری جو آج کی مجلس کیونکہ عام جلسوں سے اور عام پروگرام سے ہٹ کر ہے، اس لیے جو ہم نے لوگوں کو دعوت دی ہے وہ اسی حساب سے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ حضرات تشریف لائے، اور میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً ہمارے محترم حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب کہ وہ تشریف لائے، اور اسی طرح ہمارے مسیحی برادران میں مسیحی برادران کی قیادت بھی تشریف فرما ہے۔ آپ ان حضرات کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کو بھی بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کلمہ حق اور اسلام کی ان کو دعوت دیں اور تحقیق کی دعوت دیں۔ قرآن پاک میں 3 طرح کے لوگوں کو ذکر کیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو واعظ اور تقریر کو سن کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ ہیں جو حقائق کو دیکھ کر اور دلیل کو دیکھ کر خدا کی راہ کو اختیار کرتے ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو نہ تو واعظ و نصیحت کو مانتا ہے اور نہ ہی حقائق کو مانتا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک عام طبقہ ہے، ان کو موعظہ حسنہ کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے، اور ایک خاص طبقہ ہے اہل علم کا طبقہ، ان کو دلائل کے ساتھ ہم دعوت دیں گے، اور ایک ضدی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جدال بالاحسن کرنا ہے۔ تو ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے، اور ہم نے تمام کرسچن مسیحی بھائیوں کو دعوت دی تھی کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں، اسلام کے متعلق، قرآن پاک کے متعلق اور کتاب مقدس کے متعلق جو سوالات ہوں، یا جو موضوع ہے ہمارا کہ قرآن اور بائبل میں سے کون سا اللہ کا کلام ہے، اس موضوع پر کوئی سوال ہو تو وہ کریں۔ تو سوالات کا بھی موقع ہم انشاءاللہ العزیز بیان کے بعد دیں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم نے 2 مائک ارینج کیے ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف، تو جس بھائی نے سوال کرنا ہو پروگرام کے آخر میں وہ وہاں مائک پر تشریف لائیں گے اور یہاں سے سوال کریں گے، اور اگر کسی خاتون نے کرنا ہو تو وہ میرے دائیں طرف جو مائک ہے وہاں وہ سوال کر سکیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پروگرام، کیونکہ پروگرام کا عنوان جیسا کہ آپ کو پتہ چلا ہے، اور جب ہم قرآن اور بائبل کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جب ہم اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، ختم نبوت کے عنوان پر یا قرآن کے آخری کلام ہونے کے عنوان پر، تو لا محالہ اس میں مرزائی اور قادیانیت کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو اس پر بھی ہمارے نوجوان بھائی شیخ انعام اللہ ممتاز صاحب آخر میں مرزے کا مختصر سا تعارف کروائیں گے۔ 30 نکات انہوں نے اسٹڈی کر کے مطالعہ کر کے لکھے ہیں جو مرزے کی شخصیت کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ امید ہے کہ جو اس کو یاد کر لے گا تو وہ انشاءاللہ العزیز ان کے جال میں نہیں پھنسنے والا اور اس کے دھوکے میں نہیں آنے والا۔ تو یہ کچھ اس کا پس منظر تھا، اس لیے ہم نے مسلمانوں کو بھی دعوت دی ہے اور اپنے مسیح بھائیوں کو بھی دعوت دی ہے۔ تو آپ اس واعظ کو، اس بیان کو غور سے سماعت فرمائیں، اور کیونکہ یہ ایک نیا موضوع یہاں ہمارے ہاں ہے اس لیے بعض باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو ہم نے ریکارڈنگ کا بھی بندوبست کیا ہے۔ تو جن کو پوری طرح سمجھنا ہے ان کو بعد میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی مل جائے گی، انٹرنیٹ پر بھی آ جائے گی، اس کو بار بار سنیں اور اس چیز کو ہم یاد کریں، علم کو سیکھیں، کیونکہ ہماری امت یہ آخری امت ہے اور یہ قرآن آخری پیغام ہے۔
یہ قرآن عالمین کے لیے آیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پورے عالمین کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کو ہم پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کے پیغام کو لے کر پوری دنیا تک جائیں۔ اس لیے ہر بندے پر اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے اس پر تبلیغ بنتی ہے کہ جتنا اس کو علم ہے یا جتنے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، وہ ان اسباب کے تحت اور اس علم کے تحت اسلام کی تبلیغ آگے کرے۔ تو اب میں موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں اور تھوڑا سا ان کا تعارف کرواؤں کہ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے لے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے تھے تو کیا ارادہ تھا، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اسلام کا کام لینا تھا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں، بھائی انعام اللہ ممتاز صاحب، یہ امریکہ میں تو گئے تھے اسٹڈی کرنے کے لیے، انجینئرنگ کرنے کے لیے، لیکن وہاں سے ان کا دل پلٹا اور یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ پھر یہ پاکستان میں آئے، پھر انہوں نے اسلام کی تعلیم شروع کی اور بائبل پر اسٹڈی شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ تبدیلی آئی، کیونکہ اللہ تبارک جب کام لیتے ہیں تو صلاحیت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیتیں رکھی تھیں، اور وہ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے قبول فرما لی۔ الحمدللہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کی دعوت دیں۔ اب یہ سعودیہ جہاں سے پھر تشریف لے گئے، انہوں نے یہاں اپنا ادارہ بنایا قرآنک دعویٰ سینٹر کے نام سے، اور قرآنک دعویٰ سینٹر کے تحت ہی یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ پھر یہاں سے سعودیہ کسی وجہ سے تشریف لے گئے، اور لیکن ان کا مقصد اور ان کی زندگی کا مقصد اور نیت یہی ہے کہ جب تک زندہ رہنا ہے قرآن کی دعوت دینی ہے اور اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والد محترم بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بہت ہی خوشی کی اور بہت ہی مسرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہدایت نصیب فرمائی۔ اور یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے کام آنے والی چیز اس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، والدین کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا نامہ اعمال جاری رہتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب کو بھی میں اس بات کو مبارکباد دوں گا اور ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون اور ان کا حوصلہ افزائی کیا کریں۔ تو بہرحال ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نوجوان عطا فرمایا ہے کہ جو اس چیز پر مہارت حاصل، جس کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی ہے۔ اور یہاں سعودیہ سے آنے کا مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ یہاں ایک پروگرام کیا جائے، اس لیول کا پروگرام کیا جائے جس میں اسلام کی دعوت دی جائے اور تقابلی انداز سے۔ ایک یہ کہ صرف مسلمانوں میں بات کرنا، ایک یہ ہے کہ جو مسیح آئی ہیں ان کو بھی بلایا جائے اور ان کو بھی دعوت دی جائے، اور تقابلی انداز میں اور تحقیق کے انداز میں۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں مقصد صرف امن ہے، کیونکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، تو یہ سلامتی لے کر آیا اور رحمت لے کر آیا، اور ویسے بھی ہم رحمت والے نبی کو مانتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس لیے یہاں یہ تشریف لائے، تو ہمیں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور آپ حضرات کا آنا اور ان تمام دوست احباب اور مہمان خصوصی کا آنا یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں نوجوان مذہبی سکالر، جن کے الحمدللہ 20 مناظرے بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے ان کے ہاتھ پر، ان کی دعوت سے اور ان کی کوشش سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کا، ان کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں مذہبی نوجوان سکالر بھائی الشیخ انعام اللہ ممتاز صاحب کو کہ وہ تشریف لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ونزعنا ما في صدورهم من غل صدق الله العظیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مولانا شاکر صاحب کا، اور یہاں پہ جو ہمارے مسیحی بھائی آئے ہیں کہ بہت مجھے اچھا لگا ہے، خاص طور پہ جو بشپ پرومیتھیوس ناصر صاحب کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے والد صاحب سے میری اکثر گفتگو تھی، اب وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو ان کے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ وہ ادھر تشریف لائے اس بیان کو سننے کے لیے۔ اب ایسا ہے کہ یہ جو بیان ہے اس کے اندر میں نے کچھ ڈویژن کی ہے۔ پہلے میں آپ کو قرآن کے بارے میں بتاؤں گا، پھر اسی طرح کمپیئر کر کے بائبل کے بارے میں جو چیلنجز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہوئے ہیں وہ پہلے ڈسکس کروں گا، پھر قرآن مجید اپنے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بتاؤں گا، اسی طرح سیم کر کے بائبل کے بارے میں بائبل جو کہتی ہے، اور اینڈ میں کوشچن آنسر کا سیشن ہے، ہمارے مسیحی بھائی بیٹھے ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، مائک اویلیبل ہے۔ تو بغیر کسی وقت ضائع کیے میں سبجیکٹ پہ ڈائریکٹلی جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں چیلنج دیے ہوئے، چیلنجز 1 2 3، اور یاد رکھیے دنیا میں کوئی ایسی بک نہیں ہے، کوئی ریلیجیس بک نہیں ہے جو چیلنج دیتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا میریکل ہے جس کو کہتے ہیں ویژول میریکل، مطلب آنکھ سے دیکھنے والا معجزہ۔ کرسچن سے جب اکثر میری گفتگو ہوتی ہے آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ان کے پاس ایک سیلز پوائنٹ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح جس کو کہتے ہیں، وہ معجزے کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے نام سے شفا ملتی ہے مختلف۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کرسچنز کو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات کیے تھے وہ تاریخ ہے، اس کو میں خود بنا نہیں سکتا، وہ فلموں میں بن سکتے ہیں بس، لیکن ریپیٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید واحد بک ہے تمام اسپیکٹس آف لائف کے لیے، سائنس ہوگی، ایسٹرولوجی ہوگی، ایسٹرونومی ہوگی، کوئی بھی آپ نے لے سائنس کے ٹرمینالوجیز، اس کے لیے یہ ویژول میریکل ہے۔ ویژول مینس آنکھ سے دیکھنے والا معجزہ۔ قرآن پکڑ کے اس کو دیکھیں، معجزہ۔ نہ تاریخ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے، صرف قرآن ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے ہیں پوری دنیا کو۔ اگر آپ سورہ نساء پڑھیں، سورہ نمبر 4 آیت 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اگر شک ہے اس قرآن پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اس قرآن مجید کو غور سے دیکھتے، غور سے دیکھو اس بک کو، اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اللہ کی طرف سے نہ ہوتی۔ چیلنج، ٹیسٹ، بک پکڑے، اختلاف ڈھونڈے، جہاں زمانہ اور مکان ایک ہو، پلیس اینڈ ٹائم ول بی ون، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ اختلاف۔ اگر سیم مکان ہے اور سیم پلیس میں دو باتیں، وہ اختلاف ہے۔ تو یہاں سے ہمیں چیز پتا چلتی ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں چیلنج دے دیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف ہوتے۔ اب ڈھونڈو، اختلاف ڈھونڈنے کا ٹائم ہے، قرآن مجید کھولیں، اختلاف ڈھونڈیں، اور آپ کو ایک بھی فور 1400 ایئرس، اب تو 33 ایئرس چل رہا ہے ہجری کیلنڈر کا، آپ کو اختلاف آج تک نہیں ملا۔ تو جو چیلنجز میں قرآن مجید میں دینے جا رہا ہوں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ پہلے اللہ نے یہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی شامل کر دیا، پھر اگر ناکام ہو گئے تو یہ سزا بھی ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا قرآن جیسی چیز بناؤ، اگر دونوں طرف نہیں کرتے تو پھر جہنم کی آگ میں ریڈی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ دیے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں، یا آپ حوالے نوٹ کر لیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38، سورہ 10 ہے، سورہ یونس قرآن مجید کی 10ویں سورت، یہ پارہ نہیں ہے، یہ سورت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت 38، اللہ فرماتے ہیں، جو قاری صاحب بھی تلاوت کر رہے تھے، ام یقولون افتراہ، اور یہ کہتے ہیں کون؟ کافر، کہ یہ قرآن نبی پاک نے نقل کیا، خود لکھا ہے۔ کس سے؟ یہود و نصارہ سے۔ آج کل میری کرسچن مشنری سے جب بحث ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ کاپیڈ ہے بائبل سے، قرآن مجید نقل کیا گیا ہے بائبل سے۔ اکثر یہ ہم لوگوں کی چلتی رہتی ہے اس طرح کی بحث، جو کرسچنز کی ان کی آرگیومنٹس اپنی جگہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سی آیت
عربی بائبل لے لیں، کیونکہ قرآن عربی میں ہے نا، تو عربی سے عربی کمپیئر کریں گے نا، ترجمہ تو نہیں. عربی بائبل اٹھا لیں، قرآن مجید پکڑ لیں، کون سی ایسی ایک آیت ہے جو قرآن میں ہے بائبل سے لی گئی؟ آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اینی ہاؤ کرسچنز کا چارج ہے کہ قرآن کاپی رہتا ہے. یہی چارج کافروں نے کیا نبی کے ٹائم پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن جو ہے آپ نے نقل کیا. اللہ فرماتے ہیں کل، ان سے کہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی صورت بنا کے دکھاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. یہ پہلا چیلنج سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 13 میں. یہی چیلنج اللہ پاک نے بڑھا دیا. اگر آپ سورہ ہود پڑھیں، ہود اس کی اگلی سورت ہے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13، یہی طریقے سے آیت چلتی ہے ام یقولون افتراہ، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو فورج کیا، نقل کیا. اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے کہو فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ اب تم 10 سورت مفتریات. فرق سمجھے، پچھلی آیت میں مفتریات الفاظ نہیں تھا. مفتریات کا مطلب ہے من گھڑت، کچھ بھی کرو لیکن قرآن جیسے پھل پیدا کر کے دکھاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو یہ کر کے دکھاؤ. پوائنٹ میں سمجھ رہے ہیں؟ اس میں پچھلی آیات کیا فرق تھا دونوں میں؟ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا ایک سورت بنا دو، اس میں اللہ نے کہا 10 بنا دو مفتریاتن، بے شک تم نقل کرو، فوج کرو، یا اس جیسے سے لے آؤ. کس جیسے سے؟ سورۃ عنکبوت چیپٹر 29 ورس نمبر 46. اللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی ہیں، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے لے آؤ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ تو چیلنج نمبر 2 ہو گیا. پہلے میں اللہ نے فرمایا 1، دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10. گڈ. اب یہ چیلنج اللہ پاک نے جنات پہ کر دیا. میں اکثر کرسچن سے سوال پوچھتا ہوں کہ جنات کو چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جنات ایک میٹا فزیکل اینٹیٹی ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، جنز نظر نہیں آتے، لیکن چیلنج دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ آپ کو عرب کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوتا، کرسچنز کہتے ہیں کہ قرآن نبی نے لکھا، اگر یہ لکھا ہوتا تو پھر یہ بات جن کی بات کرتے ہوئے انسان عجیب سا لگتا ہے، تو کافر تو بالکل آرام سے مذاق بنا سکتے کہ جن کیا ہے. لیکن ایسا سوال نہیں اٹھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی آیت تھی. اللہ نے کہا تھا کہ جن کو میں چیلنج دیتا ہوں، جن اور انسان. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سورۃ الانعام پڑھیں، سورہ نمبر 6 جو ہے 155 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی پیغام دینے جاتا تھا تو ایک جن بھی ہوتا تھا. جن کون سا؟ شیطان. سورہ کہف چیپٹر 18 ورس 50 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس واز ون آف دا جن، ابلیس ایک جن تھا. اللہ فرماتے ہیں کیسا سودا کرتے ہو کہ تم اس کی نسل کو، اس کے بچوں کو تم اپنا اولیاء بناتے ہو. تو ابلیس جن ہے، تو جن سے مراد شیطان بھی ہے جو ایول ہے، شیطان. تو اب آپ کو یہ ٹیسٹ سمجھ آ گیا. اب یہ تیسرا ٹیسٹ سنیں، سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس 88-89. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ فرماتے ہیں انسانوں اور جنات جمع میں اگر تم اس قرآن جیسی چیز کو بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ. تم ہرگز نہیں بنا سکو گے، بے شک تم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر کے آ جاؤ، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تم قرآن جیسی چیز نہیں بنا سکتے. یہ میں کرسچن حضرات کو بھی یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں یہ چیلنجز ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک بک ہے، ڈیوائن بک ہے، اس کو ماننا ہے مانو، نہیں مانا مت مانو. قرآن کہتا ہے ایسے مت مانو. قرآن کہتا ہے کہ ریزن کر کے مانو. اللہ تعالیٰ ریزن کرتے کہ کیوں نہیں تم مانتے اس کتاب کو. تو یہ آیت جو تھی اللہ فرماتے کہ جنات بھی آ جاؤ، کچھ بنا کے دکھاؤ. میں اکثر کرسچن سے یہ گفتگو کرتا ہوں کہ بائبل میں تمام انسانیت کے حل نہیں ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ. بائبل میں تمام انسانیت کے مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں فرمایا تھا جان چیپٹر 14 اور 16 میں کہ the spirit of truth will come, he will guide you into all truth. جب ایک سچی روح آئے گی وہ تمام لوگوں کو تمام چیزوں پہ گائیڈ کرے گی، ہدایت دے گی. تو ہم لوگ کی کرسچنز اس چیز میں بحث ہوتی ہے کہ وہ ہولی اسپرٹ ہے، روح القدس. ہم کہتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں تمام چیزوں کا حل ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر تمام مسئلوں کے حل ہیں، لیکن مسئلہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہے کہ زیادہ تر تم لوگ جو ہو کفورا، تکبر میں ہو، تم اس قرآن سے مسئلے سننا نہیں چاہتے. سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس 88-89. تو بائبل کے اندر اگر آپ تمام دنیا کے اسپیکٹس دیکھیں آپ کو آنسرز نہیں ملیں گے. ایک کانفرنس ہو رہی تھی آئی تھنک تو ساؤتھ افریقہ میں، کہ ایک مرد ہے اگر وہ مر جائے اور اپنی بیوی چھوڑ جائے تو بیوی کتنی دیر بعد نکاح کر سکتی ہے. یہ سوال آیا تھا ان کے پادریوں میں، ڈسکشن ہو رہی تھی، 1 مہینہ تک کانسیپٹ چلتی تھی، سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا. ایک مسلمان تھا بیچارہ، عام سا سادہ سا مسلمان تھا، وہ چلا گیا، وہ کہتا ہے میرے پاس اس کا آنسر ہے. تو کیا کہتا ہے 4 مہینہ 10 دن. تو اس نے قرآن کی آیت کو اس نے پتا تھا کہ جب ایک عورت کتنی دیر بعد شادی کر سکتی ہے اگر ایک مرد مر جائے، تو اس نے ادھر سے آنسر دے دیا. تو پتا نہیں کیا مقصد ہے کہ چھوٹی چھوٹی تعلیم سے لے کے بڑی تعلیم تک تمام چیزوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسر دے دیے. یہ اسٹینڈنگ چیلنج ہے. لیکن بائبل کے ہمیں بہت سی مختلف چیزیں نہیں ملتی. میں اس ڈسکشن پہ آؤں گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کے اندر ورڈز ہیں پال کے. سینٹ پال نے یہ بات خود ہی بولی ہے بائبل کے اندر، وہ میں بھی اس کے اوپر آؤں گا. باہر یہ چیلنجز آپ کو سمجھ آ گئے. اب یہ چیلنجز اگر ناکام ہو جائیں تو سزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے سزا دی ہے. سورۃ بقرہ چیپٹر 2 ورس 23-24 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں if you are in a doubt concerning what we have revealed to Prophet Muhammad peace be upon him، اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے جو اس نبی پاک اپنے عبد پہ اتارا تو تم سورج بنا کے دکھاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ فرماتے ہیں اب تم اپنے شہداء لے کر آؤ، پڑھے لکھے وٹنسز. پچھلی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ. اس آیت میں اللہ نے فرمایا شہداء. فرق ہے دونوں میں. شہداء جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپرٹس، اسکالرز لے کر آؤ اور اس قرآن جیسی بنا کے دکھاؤ. جو ویسٹرن کرسچنز ہیں نا، امریکن، وہ کہتے ہیں جی قرآن عربی میں ہے تو ہم عربی میں آیت نہیں بنا سکتے. لیکن یاد رکھیں مصر کے اندر مور دین 15 ملین کاپٹک کرسچنز ہیں، عرب کرسچنز. آپ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا؟ عرب کرسچنز بھی ہیں، اور عرب کرسچن اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سورۃ اخلاص کیوں نازل ہوئی تھی؟ سورۃ اخلاص سے نزول کیا تھا؟ یہی تھا کہ مدینہ میں جوز اور کرسچنز کا ڈیلیگیشن آیا، 3 دن 3 رات مناظرہ چلا. سورہ آل عمران میں آتا ہے. تو یہودی نے پوچھا کہ اور یا رسول اللہ آپ بتائیں. رسول اللہ تو نہیں، انہوں نے کہا کہ او محمد ہمیں بتاؤ کہ تمہارا اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا قل هو اللہ احد، کہو ان سے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ چیز سورت اس نازل ہوئی تھی یہود و نصارہ کی وجہ سے. تو چیلنج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی سورۃ البقرہ میں اگر تم ناکام ہو گئے. چیپٹر 2 ورس 24 پڑھیں اس کی نیکسٹ آیت. اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں یقین کرو گے اس کتاب پر اور اس جیسی بھی چیز نہیں بناؤ گے تو یہ سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کہ جہنم کی آگ میں جاؤ گے. وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. تم لوگ کے لیے جہنم کی آگ تیار کی جائے گی جس کا فیول انسان اور پتھر. اگر تم اس چیز پہ نہیں مانتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. چیپٹر 2 ورس 23-24. اگر تم نہیں بنانا چاہتے تو پھر تیار ہو جاؤ. prepare yourself for the hellfire whose fuel is men and stones. جہنم کی آگ سے تیار ہو جاؤ، پتھر سے اور انسان سے بنی ہے. چیپٹر 2 ورس 23-24. یہاں تک تو بات ہو گئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں قرآن مجید قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کتاب اپنے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سورہ رحمان چیپٹر 55 ورس 1 and 2. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ رحمان کیا مطلب؟ مرسیفل، رحیم، رحمان اللہ. علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. پوائنٹ سمجھے؟ تو قرآن نے قرآن کا نام لے لیا کہ قرآن کو سکھا رہی ہے. یہ تو ایک پوائنٹ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ قرآن مجید قرآن کے اندر ہے. اب سیکنڈ پوائنٹ کہ قرآن مجید کیا نازل نزول کے بارے میں کوئی ذکر کرتا ہے قرآن کے اندر ہی. اگر آپ پڑھیں سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 1 and 2. اللہ فرماتے تنزیل کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی. اب آپ اس پوائنٹ پر غور کریں کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن
نام دے دیا قرآن کے اندر. پھر سیکنڈ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو نازل بھی کیا, کوئی شک نہیں رہے نا کسی قسم کا. سورہ ابراہیم پڑھیں اگر آپ, چیپٹر 14 ورس 1 and 2, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں تاریکی سے لے کے, اندھیرے سے لے کے اجالے میں لے جائے گی. اللہ نے ریزن بھی بتا دی. پھر اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کی جو سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر آپ سورہ حجر پڑھیں چیپٹر 15 ورس نمبر 9, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ چیلنج, یہ آیت, اس طرح کی بات آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملنی دنیا کے. اللہ فرماتے ہیں 1400 ایئر گزر گئے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے جائنٹس آف لٹریچرز آ چکے ہیں, لیکن قرآن کو چینج نہیں کر سکے. یہ دیکھیں, یہ میریکل ہے اللہ پاک کا. یہ انف, میں تو کرسچن کو کہتا ہوں یہ انف بات ہے کہ 1400 ایئر سے جب یہ چیز کتاب نہیں چینج ہوئی تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے اس کتاب پہ. اور بائبل جتنی دفعہ تحریف ہوئی ہے, میں اس پہ بھی جانا نہیں چاہتا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یک طرفہ بیان ہو جائے, کیونکہ ہم نے ان کو بھی موقع نہیں دیا کرسچن بھائیوں کو ادھر بولنے کا. تو میں نہیں چاہتا کہ ایسے موضوع چھیڑوں کہ وہ جواب دینا چاہتے ہو, کیونکہ بائبل کے اندر اگر آپ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں تو ریوائز کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے دہرایا ہوا. تو جب آپ اللہ کا کلام دوہرا لیتے ہیں تو وہ کیا مطلب ہوا کہ وہ اللہ کا کلام نہیں رہا. دہرانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے, بائبل کے اوریجنل نسخے ہیں, اوریجنل نسخے سمجھتے ہیں, مینوسکرپٹس, اوریجنل نسخے. یہ تو ترجمہ ہے, یہ ترجمہ ہے اردو میں, یہ سارا ترجمہ اردو میں, لیکن اس کے اوریجنل نسخے موجود ہیں انگلینڈ کے میوزیم میں. پرانے عہد نامہ کے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5000 سے اوپر نسخے ہیں, بلکہ 24,000 ہے پرانے عہد نامہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. میں آپ کو بائبل کا بھی تھوڑا بتا دوں, بائبل بیسیکلی ہے کیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے تقریباً 24,000 سے زیادہ نسخے ہیں انگلینڈ کے میوزیم میں, اور نئے عہد نامے کے 5,000 سے زیادہ نسخے ہیں انگلینڈ کے میوزیم میں, اور تمام نسخے آپس میں الگ ہیں, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. تو کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کون سا کلام اللہ کا ہے کون سا نہیں ہے, جبکہ سارے اوریجنل اصلی نسخے بھی آپس میں فرق رکھتے ہیں. تو کس نے ڈیسائیڈ کیا؟ چرچ نے. چرچ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گاسپل صحیح ہے, اس کو لے لو, اس کو رد کر دو. حضرت عیسیٰ نے نہیں آ کے بتایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بتایا کہ پہلی 5 کتابیں میری کتابیں, ان میں سے یہ لے لو, اس کو رد کر دو. نہیں, کسی نبی کے حواری نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کتابیں اس کو لے لو باقی رد کرو. چرچ نے ڈیسائیڈ کیا, جو فادرز سے ارلی چرچ یا پوپ ہو گیا, ان کے لحاظ سے ساری ایک جماعت ہوتی تھی, کونسل ہوتی تھی, اس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا کون سی بائبل کو لینا ہے, کون سی بائبل کو رد کرنا ہے. یا تاریخ پڑھ لیں, ایون کہ مسیحی بھائی بھی یہی تاریخ بتاتے ہیں اپنی بائبل کی, وہ بھی نہیں چھپاتے کیونکہ یہی تاریخ ہے. تو پوائنٹ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بائبل بیسیکلی 2 چیزوں میں ڈیوائڈ ہے, ایک ہے پرانا عہد نامہ, ایک ہے نیا عہد نامہ. سمجھ رہے بات؟ پرانا عہد نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ کے پہلے تک ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام تک ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو نیا عہد نامہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لے کے آگے تک. یہ ڈویژن ہے. یہودی جو ہے وہ بائبل کو صرف پرانے عہد نامے تک مانتے ہیں. عیسائی حضرات جو ہے مسیحی بھائی, وہ بائبل کو پرانا نیا عہد نامہ دونوں کو ملا کے مانتے ہیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ صحیح نبی نہیں تھے, وہ دجال تھے, نعوذ باللہ. وہ یہودی کا یہ چارج ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے, ان کو وہ ہم اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, جس کو مسیح دجال ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور ہمیں بچائے گا. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ بائبل کا آپ کو میں نے مختصر سا ریزن دے دیا کہ یہ ایسے ڈیوائڈ ہے, ایسے ختم ہو جائے. اب قرآن مجید نے قرآن کو خود نام دے دیا, یہ بھی بتا دیا کہ قرآن ریویل ہوا ہے, اور قرآن مجید کے چیلنجز بھی دے دیے. اب میں بائبل پہ گفتگو کروں گا, اور میں درخواست کرتا ہوں ہمارے مسیحی بھائی وہ ذرا الرٹ ہو کے سنیں, اگر ان کے پاس کوئی کوشچن ہے وہ مجھ سے سوال کریں اس بارے میں. بائبل کی 4 گاسپلز ہیں, میتھیو, مارک, لوک اینڈ جان. متی, مرکس, لوکا, یوحنا, 4 گاسپلز. ان 4 گاسپلز میں ابھی اسی ٹائم آپ کو ایک گاسپل میں بتاؤں گا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ متی نے متی نہیں لکھی, مارک نے مارک نہیں لکھی, لوک نے لوک نہیں لکھی, جان نے جان نہیں لکھی. جو اپنے مصنف ہیں جن کے نام دیے گئے انہوں نے یہ کتابیں نہیں لکھی. تو کس نے لکھی ہے یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن فی الحال یہ ہے کہ متی
متی. میں چاہتا ہوں کہ میرے جو کرسچن بھائی یہاں بیٹھے ہیں بڑے ادب سے کہ وہ مجھے بتائیں کہ متی نے متی لکھی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ میتھیو پڑھیں, میتھیو چیپٹر 9 ورس 9, متی 9واں باب 9ویں آیت, ادھر واقعہ متی مارک لوکس کے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ان 3 بندوں میں صرف ایک شخص جو ہے مارک, وہ حضرت عیسیٰ کا حواری تھا, جس کو مرقس کہتے ہیں اردو میں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی 3 شخص ہیں ان کی کوئی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بائبل میں ثابت نہیں ہے. ملاقات ثابت ہے, متی کی ملاقات ثابت ہے, لیکن متی کے بارے میں جو آتی ہے نا کہ گوسپل جو ہے اس کے اندر پرابلم ہے, اس کے اندر اختلاف ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ مارک سب سے پرانی گوسپل ہے, یاد رکھیں. مرکز سب سے پرانی ہے, میتھیو مارک لوک بعد میں آئی ہیں, اور اس سے بھی پہلے پال جو ہے, سینٹ پال, پولوس کہتے ہیں, اس کے خطوط ہیں, اس سے بھی پہلے, اناجیل سے پہلے. اب میں آپ کو متی کی ایک ایسی آیت دیتا ہوں جس میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ متی نے یہ بات نہیں کہی. ایک ورس, صرف ایک, بائبل میں لکھا, متی 9واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, انہوں نے ایک متی نامی شخص کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ متی نامی شخص کو. اب متی یہ لکھ رہا ہے, نہیں لکھ سکتا یہ بندہ, اگر متی اس کا آتھر ہے. میتھیو چیپٹر 9 ورس 9, اگر آپ میتھیو چیپٹر 9 ورس 9 دیکھیں, اس میں متی نے لکھا ہے کہ متی نے کہا کہ بس کس نے لکھی ہے بات میں ہمیں نہیں پتا کس نے لکھی ہے, بس یہ لکھا آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے, اس نے متی نامی شخص کو دیکھا, اور حضرت عیسیٰ نے اس کو کہا متی کھڑا ہو جا, میرے پاس آ, اور متی کھڑا ہوا اور متی گیا. اگر یہ بات متی لکھ رہا ہوتا تو متی یوں لکھتا, میں بیٹھا ہوا تھا ٹیبل پر, میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا, انہوں نے مجھے کہا متی کھڑا ہو جا, میں کھڑا ہوا اور میں گیا. اگر حضرت عیسیٰ فرما رہے تھے, وہ کہتے میں نے متی کو دیکھا, میں متی کو کہا کہ متی کھڑا ہو جا, اور متی کو میں اس کے پاس گیا, متی کو میں نے بلایا. یہ تیسرا بندہ لکھ رہا ہے, 2 بندوں کی باتیں لکھ رہا ہے. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ متی یہ بات, ایک بھی ورس اگر متی نے نہیں لکھی ہے, کسی اور نے لکھی ہے, تو پورا کا پورا ڈاکیومنٹ کورٹ کے اندر سسپیشس ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے اگر کورٹ میں کوئی عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہو, اور اگر آپ کے وٹنسز فالس ہو, آپ کے وٹنسز غلط ہو, تو اس کو کہتے ہیں پرجوری, کیس آف پرجری, مطلب وہ فالس وٹنسز کی وجہ سے کیس ڈسمس ہو جاتا ہے. ایک بھی ورس ایسی ہے جس میں نہ متی نے لکھی نہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں, تو وہ شخص کون ہے؟ میں چاہتا ہوں ہمارے مسیحی بھائی اس چیز کا بتائیں کہ وہ شخص کون ہے. سیکنڈ, اگر آپ دوسری کتاب پڑھیں, مارک, میتھیو, مارک, لوک اینڈ جان, اگر آپ دوسری کتاب پڑھیں مارک کے اندر, مارک چیپٹر 16 16واں باب آیت 9 سے 20 پوری کی پوری آیات ہی نکال دی گئی ہیں. نئے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں, دوہرائی والی بائبل میں, مرکز 16واں باب آیت 9 سے 20 پورا کا پورا نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پرانے قدیم نسخوں میں یہ آیات موجود ہی نہیں تھی سرے سے. اس بنیاد پہ کرسچن اسکالرز نے نکالا, ہم نے نہیں, کرسچنز آپس میں جو ان کی کونسل ہوتی ہے, 52 اسکالرز آف ہائیسٹ ایمیننس, 52 اسکالرز گریٹ ایمیننس کے, مطلب اسکالر ہائی لیول کے, by 50 کوآپریٹو ڈینومینیشن, 50 کوآپریٹو تعاون کے ساتھ مختلف ڈینومینیشن نے یہ کہا کہ یہ آیات مارک چیپٹر 16 ورس 9 to 20 نکال دی گئی ہے. اب یہ ہم نے نہیں کہا, یہ ان کی کتاب کی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں اگر ایک بھی ڈاؤٹ ہے بیچ میں, ایک بھی ڈاؤٹ ہے, تو وہ آپ اللہ کے کلام پہ نہیں ڈال سکتے. تیسری جو گوسپل ہے وہ ہے لوک. اگر آپ لوک 24واں باب آیت نمبر 51, لوک چیپٹر 24 ورس 51 پڑھیں, اس پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے. ورس ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان اٹھائے گئے. یہ آیت جو ورس ہے یہ بھی نکال دی گئی ہے ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں, لوک کے اندر بھی. انہوں نے کہا یہ ورس سرے سے نہیں تھی, جو قدیم نسخے حضرت عیسیٰ سے 100 سال کے قریب اس میں یہ ورس موجود نہیں تھی. یہ ورس 400 سال بعد آئی ہے, ڈالی گئی ہے کنگ جیمز ورژن میں, جو کنگ جیمز ورژن ایک نسخہ ہے اس کے اندر ڈالی گئی ہے. اب یہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کہا, یہ ان کے آرٹیکلز میں یہ آتا ہے, اور یہ یہاں پہ کرسچن مسیح بھائی جانتے ہیں اس بات کو, اور ہم اسی چیز کا دکھ لیتے ہیں کہ جب آپ جانتے ہیں تو پھر کیوں بلیو کرتے ہیں. قرآن مجید کا کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ تاریخ میں اٹھا کے دکھا دیں جہاں کسی نے کہا کہ قرآن 2 قسم کے تھے. چیلنج ہے میرا, یہاں سٹینڈنگ چیلنج سب کو, کہ کوئی بھی قرآن دکھائے
یہ نہیں کہ حضرت ابن عباس کے قرآن میں فرق یا ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ کے قرآن میں فرق نہیں. مجھے 2 قرآن دکھاؤ تاریخ میں اسلام کی جو مختلف ہوں اور چلتے آ رہے ہوں امت کے اندر. اصل میں یہ سوال ہے نا سارا. تو پوائنٹ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو لوک چیپٹر 24:51 اس کے اندر بھی ایک ورس میں پرابلم. جان آتا ہے چوتھی گوسپل, جان چیپٹر 21 ورس 24-25 پڑھیں آخری دو آیات. وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ عہد نامہ جان کے نام کے شخص یوحنا نامی شخص نے لکھا اور وہ بہت نیک شخص تھا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ جان اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ایک جان نامی شخص تھا, وہ بہت نیک تھا. یہ کوئی تیسرا بندہ کمنٹ دے رہا ہے. اگر آپ جان پڑھیں, جان چیپٹر 21 لاسٹ ورس ہے, لاسٹ چیپٹر ہے اور سیکنڈ لاسٹ ورس 24-25. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ورس ہے یہ جان نے لکھی کہ نہیں لکھی. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اگر یہ جان نے لکھی ہے تو پھر یہ کون لکھ رہا ہے بات؟ اگر یہ بات جان نے نہیں لکھی تو پھر کسی نے جان کے نام کے اندر یہ بات کیوں ڈالی؟ اور یہ ہم یوحنا, جان کا مطلب یوحنا اردو میں, جسے یوحنا آباد بھی آپ کہتے ہیں, جو علاقہ ہے پورا اسی بندے کے نام سے یوحنا آباد. کہ جان کے بارے میں بات کی تھی کہ جان کے اندر یہ صاف واضح ہو گیا کہ جان نے جان نہیں لکھی, میتھیو, مارک, لوک اینڈ جان. لیکن ایک ٹیسٹ دیا گیا بائبل میں. بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریویلیشن. بک آف ریویلیشن کا مطلب بشارات کی کتاب ہے, آخری کتاب. اس کی 22واں باب ہے, آخری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں سے کسی نے ایک بھی الفاظ ڈالا یا نکالا, اللہ کی لعنت ہے اس پر. کتاب کے اندر دیا ہوا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ باتیں بائبل میں موجود ہی نہیں تھیں جو اسکالرز نے نکال دی. اور بائبل میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی چیز ڈالی یا نکالی اللہ کی لعنت اس کو. ان کی اپنی بائبل میں یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا میں پوائنٹ سمجھ آ گیا. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ قرآن اور بائبل میں بیسک فرق کیا ہے ریولیشن کے لحاظ سے, اترنے کے لحاظ سے. قرآن وربل ڈکٹیشن ہے, الفاظ بے الفاظ. فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا قل, کہا یہ کرو, لکھ دیا گیا. پوائنٹ میں سمجھ رہے ہیں کہ وربل ڈکٹیشن, یہ کہا لکھ دیا گیا ہے. ڈکٹیشن جس طرح کراتے ہیں بچوں کو. لیکن بائبل ایسے نہیں ہے. بائبل الہام ہوئی ہے. الہام سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہی آپ نے لکھ دی, آپ کے دل میں کوئی بات ہے آپ نے لکھ دی. اب الہام کے اندر ان کے اپنے ہی اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ الہام جب کوئی کتاب کی جاتی ہے اس میں الفاظ بھی آپ ایک جیسا نہیں ہوتا, زمانے کا بھی فرق ہوتا ہے. کیونکہ ایک بات آپ کے دل میں آ رہی ہے نا, تو زمانہ ہر چیز فرق آتی جائے گی, اس کے مطابق بات. لیکن ورڈ بائی ورڈ نہیں ہوگا, الفاظ بائی الفاظ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کو بھی پتا ہے الہام میں ایسا ہوتا ہے. بائبل کے اندر 2 ایسے چیپٹرز ہیں, سبق پورے ایک جیسے. میں چاہتا ہوں کہ آصف صاحب آئیں اور میں ان کے ساتھ ایک کمپیئر کرنا چاہتا ہوں. 1 منٹ آصف, 5 منٹ دے دیں, آ جائیں. یہ پکڑا بہرحال چھوڑیں, اس کو کھولیں, ریڈ والا. یہ میں کتاب پڑھی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, غور سے دیکھیے گا, جو کہ کوئی بھی مجھے جواب نہیں تھا اس پوائنٹ کے اوپر. یہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں, ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے یسیہ مطلب ازایا ایک نبی ہے بائبل کے اندر. اگر آپ ازایا چیپٹر 37 پڑھیں, 37 باب ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ازایا 37. یہ میں ورڈ یہاں سے پڑھ رہا ہوں. جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا. پہلی ورس. دوسری, اور اس نے گھر کے دیوان الیاقیم اور شبنا منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کی ٹاٹ اڑا کر اموس کے بیٹے. چلتی جا رہی ہے 13 آیات ہیں اس میں, اس باب کے اندر. یہ باب ہے ازایا 37. جو مولانا صاحب نے یہاں پہ کھولا ہوا ہے وہ ملوک کی کتاب کے اندر بات لکھی. الفاظ, کوما, فل سٹاپ, ہو یہاں سے نقل کر کے 300 سال زمانے کے بعد ایک ملوک کی کتاب میں وہی بات دوبارہ پیش ہوگی. کس طرح؟ یہی میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, غصہ ہو جاتے کس طرح ہوا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ
قرآن کے بارے میں ان کو کبھی آپ کے پاس پورا 1 آور آپ سوال کا جواب دیں، سوال کا جواب دو بھائی. آپ یہ دیکھیں، یہ بات کرنا بڑی آسان ہے. ڈاکٹر جمیل ناصر ہیں ادھر لاہور کے اندر، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. ڈاکٹر جمیل ناصر ہیں لاہور کے اندر، ان کی اتنی بڑی کنونشن ہوتی ہے یہ یوحنا آباد میں کوٹ لکھپت کے اندر، مختلف جگہوں پہ کنونشن ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یسوع مسیح ابن اللہ. یہ بات ہوتی ہے نا ادھر. تو قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابن کثیر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا 88-89 کے، جب تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو ایسے ہے جس طرح آسمان پھٹ جائے. انہوں نے فرمایا کہ جس دن بنی آدم نے پہلی دفعہ کہا تھا نا اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے درختوں پہ کانٹے اگا دیے. تو ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اور یہ اوفینس لے کے چلے گئے. یعنی ہاں ان کی مرضی ہے، ہمارا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، الحمدللہ پوری دنیا دیکھے گی اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ. تو آپ لوگوں کو پوائنٹ میرا سمجھ آ گیا کہ دو کتابوں کے دونوں کے بیچ میں 300 سال کا فرق ہے. ایک بندہ اس کی بوئی ہو فل سٹاپ کوما ازائر 37 سے کاپی کر رہا ہے، اور 2 Kings چیپٹر 19 میں ہو ورڈ بائی ورڈ کوما فل سٹاپ پیسٹ ہو رہا ہے. کس طرح؟ تم کہتے ہو یہ الہامی ہے، یہ الفاظ کی نہیں ہے. تو الہام میں زمانہ بھی بدل نہیں گیا، بدلا نہیں، کچھ بھی نہیں بدلا. ایک جیسی چیز کیسے دوبارہ کاپی ہو گئی؟ اور آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم سوال پوچھتے ہیں، سوال کا جواب نہیں ملتا. تو پھر جب قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کتاب خود لکھی ہے تو مانو اس بات کو. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہم ڈسکس کریں کہ جب یہ چیز لکھی تو بتاؤ، مانو اس بات کو. اینی ہاؤ بائبل کے اندر لکھا ہوا 2 ٹیموتھی 3:16. ٹیموتھی ایک شخص ہے جو پال، جو یہ کہہ رہے تھے نا آپ ہمارے پال کو رسول نہیں کہتے، اب یہ بول رہے تھے نا کہ ادب سے نام نہیں لیتے. میں ان سے کہتا ہوں بائبل میں مجھے یہاں کہاں کہیں بھی دکھا دو جہاں پال نے کہا میں نبی ہوں. جب بائبل نہیں کہتی وہ رسول نہیں، تو میں رسول کیوں کہوں؟ مجھے کہتے ہیں اپنے رسول ادب سے نام لے. بھائی متی رسول، بھائی متی کو کہاں لکھا بائبل میں متی رسول ہے؟ وہ چیز میں کیوں کہوں جو تمہاری اپنی کلام نہیں کہتی؟ بھائی میں غلطی سے بھی کیوں کہوں جب کلام ہی تمہارا نہیں کہتا؟ کس کو کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو رسول بولا بائبل میں؟ میتھیو میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کو اپنے گھر میں کوئی نہیں لیتا. اور کون ہے نبی؟ حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے کہ مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا. My own received me not. میرے اپنوں نے مجھے نہیں لیا. کون؟ بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تھے، انہوں نے کہا مجھے اپنوں نے نہیں لیا. تو وہی والی بات آ گئی نا، مغز ہل جاتا ہے. بس وہی بات ہے ساری. سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جان کے بس مزہ خراب کر کے بس چلے گئے. اور کہتے ہیں جی ہمیں موقع نہیں ملتا. میں نے ان کو کتنے دفعہ بولا اپنی کنونشن میں بلاؤ مجھے، آ کے میں بات کرتا ہوں، کبھی نہیں بلاتے. چلو اینی ہاؤ. تو پوائنٹ سمجھ، یہ 2 ٹیموتھی 3:16 میں یہ جو شخص ہے، یہ پال جس کا ذکر ہو رہا تھا اس کا شاگرد ہے. اس نے بولا تمام بائبل جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کس نے بولا؟ پال نے، کہ شاگرد ٹیموتھی نے. تمام بائبل اللہ کا کلام ہے، اور تمام بائبل لکھی گئی ہے اللہ کے الہام سے. کس نے بولا؟ پال کے شاگرد نے. اب استاد کیا کہتے ہیں یہ سنیں. استاد کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ کتاب ایک 1 Corinthians chapter 7 verse 25. کرنتھیوں کے نام کی کتاب ہے. کرنتھیز ایک جگہ تھی، اس کو خط لکھا کس نے؟ پال نے. شاگرد نے کیا بولا کہ تمام اسکرپچر اللہ کا کلام ہے، پوری بائبل اللہ کا کلام ہے. اب جو شاگرد، جو استاد ہے، وہ خط لکھے کرنتھیوں کے نام. 1 Corinthians chapter 7 verse 25. پال سوال کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور جواب کیا دے رہا ہے یہ سنیں. پال کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی کہ یہ جو کنواری عورتیں ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خود کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی کہ ان کا معاملہ کیا ہے، میں بس اپنے آپ سوچ کے یہ فیصلہ دے رہا ہوں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو شاگرد کہتا ہے کہ جی پوری کی پوری جو بائبل ہے 2 ٹیموتھی 3:16 میں کہہ رہا ہے کہ پوری بائبل اللہ کا الہام ہے. اور استاد خود ہی اس چیز کو اختلاف کر کے بول رہا ہے کہ مجھے اس معاملے میں کوئی وحی نہیں آئی. تو یہی سوال پوچھتا ہوں، ان کو جواب دینا اس بات کا. کیوں ایسی کیوں دو باتیں ہیں؟
دیکھیں ہم لوگ قرآن کے معاملے میں بھاگ رہے ہیں، نہیں بھاگ رہے ہیں. میں نے قرآن کھولا نا، میں نے کہا آ کے سوال کر لیں قرآن پہ، جو میں نے آیات پیش کی کرے سوال. تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بائبل کے اندر اتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو پیش کریں تو وہ ایمان لے کر آ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے 2 قسم کے یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہوا ہے. سورہ آل عمران کی آیت سورہ نمبر 3 آیت 110، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان تمہارا کام ہے کہ تم جا کے دعوت دو جماعت میں گھس کے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 110 میں اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ، کہ یہ جو اہل الکتاب میں سے ہیں اگر یہ ایمان لے آئے تو اچھا ہے. کیوں؟ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ ان میں کچھ لوگ مومن ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان میں کچھ لوگ مومن ہیں. کن میں؟ یہود و نصارہ میں. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دو تاکہ ان کا دل بدل جائے. حدیث میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا سب سے سخت وقت انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوگا قیامت کے روز. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 110 پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں میں سوال پوچھوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کبھی کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو اور تمہاری والدہ تمہاری امی کی عبادت کرو؟ یہ سوال اللہ پوچھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تو جان لیتا، تو رحیم اور رحمان ہے، تو چاہتا ہے ان کو معاف کرنا کر دے، سزا دے جاتا ہے دے دے. اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پگھل جائیں گے. تو وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اس وقت سے ہم ان کو بچاتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور تم لوگ آنکھیں موت کا فرشتہ اور تم لوگ کے پاس کوئی وقت نہ ہو. اور یہی پکڑ کے ہم سب کو قیامت کے دن لے کر جائیں گے، سب کو ایک ایک کو. سورہ صاف چیپٹر 37 آپ 20 سے آخری 31 اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کافر تم لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے کبھی تمہارے نبی کا ذکر نہیں کیا، کبھی اس امی نبی کا ذکر نہیں کیا. اسرائیل میں جائیں آپ، وہاں پہ بچے نے غرقد کا درخت اگایا ہوا. غرقد پتہ ہے حدیث میں آتا ہے غرقد ایک درخت کا ذکر آتا ہے. وہ ایسے چوڑا سا درخت ہوتا ہے، اس کے نیچے خرگوش بلیاں چھپ جاتی ہیں. بنی اسرائیل میں ہر بچے نے گھر کے آگے وہ درخت اگایا ہوا. پتہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی حدیث پڑھی ہوئی ہے. نبی نے فرمایا جس ایک وقت آئے گا time will come even the stones will cry that Jew is hiding behind me. پتھر بھی روئیں گے کہ میرے پیچھے یہودی ایسا قتل کر دو. یہ وقت آئے گا نبی نے فرمایا. اور سوائے ایک درخت جو درخت ہوگا غرقد کا وہ ان کو پناہ دے گا. اس حدیث کو پڑھ کے یہودی ہر بچہ یہ بیج بو رہا ہے. وہ ایمان لاتا ہمارے نبی پہ اس بات پہ کہ یار یہ اس امی شخص نے کہا یہ ہو کے رہے گا. پوائنٹ سمجھ رہے؟ اتنے الرٹ ہیں، اتنا کچھ، اور ہم لوگوں کو کسی کو بھی نہیں پتا. تو لہذا یہ ہے کہ اب میں لاسٹ پوائنٹ پہ بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں مرزا غلام احمد کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بنیادی بات بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت ہو، جو کہ بہت خطرناک کام ہے یہاں پر. ٹھیک ہے؟ اب 2 انبیاء کا ذکر ہے بائبل کے اندر. یہ ابھی ذکر کر رہے تھے نا کہ آپ نے عزت سے نہیں بلایا، آپ نے عزت سے نہیں بلایا. یہ کہہ رہے تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کیا بول رہے ہیں؟ او خنزیرو. اگر آپ بائبل پڑھیں کہتے ہیں او خنزیرو، او سام کے بچے، او سام کی نسلوں. حضرت عیسیٰ اس طرح بات کر رہے ہیں کافروں سے. ہمارے نبی نے اس طرح بات کی تھی کبھی؟ اگر یہ اس طرح اس پیمانے پہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ غلط طریقے سے نام لے رہے ہیں ہمارے نبی کے، ہمارے آپ کی بائبل میں اس طرح مخاطب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو کہہ رہے ہیں او ماں، او مدر، امی کہہ گئے. مطلب یہ بھی نہیں بولا کہ عزت سے بناتے نا، وومن کہہ کے بات کرے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے او عورت، اپنی ماں کو مخاطب، او عورت ادھر آؤ. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ وہ اپنی ماں پہ قائم تھے، نرم دل تھے اپنی ماں کے اوپر. یہ کون عزت خراب کر؟ ہم کہ وہ؟ لیکن اینی ہاؤ یہی بات ہے، وہ چلے گئے، اس لیے میں اس چیز پہ جانا ہی نہیں چاہتا. بائبل میں 2 انبیاء کا ذکر ہے اور وہ دونوں آپس میں نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس یہودی آیا اور انہوں نے پوچھا کیا تم ایلائجہ ہو؟ ایلائجہ ایک نبی تھے، الیاس ہم کہتے ہیں اردو میں. کوئی بشارت تھی کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے یہ نبی آ جائے گا. یہودیوں میں یہ بشارت تھی کہ حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے اس نبی کا نزول ہونا ہے. تو وہ حضرت یحییٰ کے پاس سوال ہو کے پوچھنا شروع کیا کیا آپ وہ نبی تو نہیں ہیں جس کا پرانے عہد نامہ میں ذکر تھا، بشارت تھی؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ کہاں پہ لکھا تھا؟ 1 جان چیپٹر 1 ورس 19، یوحنا پہلا باب آیت 19 میں لکھا. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں. حضرت یحییٰ نبی تھے اللہ کے نہیں تھے نا؟ قرآن نے کیا ذکر کیا ان کے بارے میں؟
वसलामुन अलैहि व यौमा वलिदतु व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या, कि बरकत है उस दिन जिस दिन याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिस दिन मरेंगे और जिस दिन जिंदा उठाए जाएंगे। सूरत मरियम चैप्टर 19 वर्स नंबर 15। तो पॉइंट में ये बता रहा था कि कितना अल्लाह ताला ने एक ऑनर दिया याह्या अलैहिस्सलाम को। जॉन चैप्टर 1 वर्स 19 में हज़रत याह्या से यहूदी ने पूछा, क्या आप इलिया है जिसने आना था? उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, नबी ने बोला सच सच होता है, जो नबी ने फरमा दिया सच है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मत्ती 11वां बाब 11वीं आयत में हज़रत ईसा कहते हैं, जो नबी मां के पेट में बनी इसराइल में पैदा हुआ याह्या से बड़ा कोई नहीं। याह्या अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई नबी नहीं बनी इसराइल में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं बाइबल के अंदर। तो तस्दीक की ना नबी ने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया याह्या अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई नबी बनी इसराइल में नहीं। मत्ती 11वां बाब 11वीं आयत में। अजीब बात है कि इसी बाब की 15वीं और 16वीं आयत में हज़रत ईसा कह रहे हैं कि जो इलिया जिसने आना था वही याह्या है। याह्या अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप इलिया हो? कहते नहीं। हज़रत ईसा कहते हैं जो मां के पेट से जन्म लेके पैदा हो नबी याह्या अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई नहीं। और हज़रत याह्या कह रहे मैं नहीं हूं, और हज़रत ईसा कह रहे वो ही था। किस तरह? अब देखें कौन सच बोल रहा है। क्या आप नाउज़ुबिल्लाह कह सकते हैं एक नबी झूठ बोल रहा है? कैसे कह सकते हैं आप? हम गुस्ताखी करते हो, कह रहे हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं हमारे नबी। ये क्या कर गया ना इधर से, किसने गुस्ताखी की भाई? हम आपसे ये सवाल पूछे किसने सही बोला? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने बोला या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? किसकी बात को मैं मान रहा हूं? और ये जवाब कोई नहीं देता। आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं। इस तरह के बड़े से छोटे छोटे बड़े बड़े नुक्ते हैं जिससे हम ये चीज बताते हैं और उनको इस चीज का एहसास दिलाते हैं। ये देखें आप लोगों की किताब में अल्फाज हाथों से लिखा हुआ है। ये जो मैंने वर्ड यूज किया था ना, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, दोहराई हुई वर्जन, अल्लाह पाक कुरान मजीद में यही फरमाते हैं सूरह अल-बकरा चैप्टर 2 वर्स 79 में, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तबूना अल-किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला, कि अल्लाह फरमाते हैं लानत है उन पे जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। क्यों? ताकि थोड़े से पैसे कमा लें। लियश्तरू बिही समनन क़लीला, थोड़े से पैसों की खातिर। अल्लाह फरमाते हैं लानत है उन पे जो अपने जो उन्होंने लिखा, लानत है जो उनके कलम थे, इनके हाथों से लिखा, और लानत जो उन्होंने आगे से स्प्रेड किया। अल्लाह ताला लानत भेजते हैं इस बात पर। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में ये इधर चले गए, इनको पता है सारा। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन में 1952 में इन्होंने बाइबल दोहराई और एक चीज बना दी, एक बाइबल बनाई जिसमें से कुछ बातें निकाल दी और उसको बंद कर दी। उस बाइबल ने $15 मिलियन प्रॉफिट कमाया मार्केट में, $15 मिलियन। उसके 20 साल बाद उन्होंने देखा कि कुछ बातें ऐसी निकली हैं जिसकी वजह से डालना जरूरी है वापस। उन्होंने एक और रिवीजन निकाली, उसने वो चीज वापस डाल दी। जो चीज 1955 में निकाली, 1970 में वो चीज वापस डाल दी। और दोनों बाइबल का नाम एक ही है। शुरू में एक है, इंक भी एक है, प्रिंट भी एक है, पेपर भी एक है, सिर्फ जमाने का फर्क है। उससे और इससे $15 मिलियन कमाए। क्या किया? जो चीज निकाली वो चीज वापस डाल दी। तो अल्लाह यही तो फरमा रहे हैं कि अपने हाथ से लिखते हो फिर कमाते हो पैसे, जो मैंने भी आपको आयत कही है। तो भाई ये चीज हमारे सामने प्रूफ है। ये बाइबल देख रहे हैं, ये दिखाएंगे। ये प्रोटेस्टेंट की बाइबल है ब्लैक, ये रोमन कैथलिक्स है। इसके अंदर टोटल 73 बुक्स हैं, इसमें टोटल 66 हैं। कोई कुरान मजीद है जिसके अंदर 114 सूरतों से ज्यादा हो या कम हो? नहीं। ये इस वाज़ेह सबूत। आप इसके बाप गिने, एक जो ब्लैक है ये प्रोटेस्टेंट है, किंग जेम्स वर्जन का तर्जुमा है। इसमें टोटल 66 बुक्स हैं। इस वाली में ये रोमन कैथलिक है जो पोप वेटिकन, इसके अंदर 72 या 73 बुक्स हैं। 6 बुक्स का इजाफा है। और ये कहते हैं कि बाइबल चेंज नहीं हुई। आपके सामने चेंज हो रही है तो क्या नहीं चेंज हुई? ये असल में बताने का मकसद था कि हम चाहते हैं कि ये आए, इस्लाम की तरफ आए और इस चीज को देखें कि जो चीज गलत हो रही है या क्या चीज सही है। असल में ये किसी को दिल दुखाने वाली बात नहीं है। दावत पूरी दुनिया में दावत चल रही है, हर जगह ये काम हो रहा है। डॉक्टर जमील नासिर साहब का मैंने वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, क्रिश्चियन पादरी हैं बहुत बड़े इधर के। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात बोली है पूरे लोगों को कि जाओ अनाजील की किताबें लेके जाओ, अंबिया के पैगाम लेके जाओ और सबको जाके बताओ यीशु मसीह खुदावन अल्लाह का बेटा है। ये रिकॉर्ड है मेरे पास, वीडियो पड़ी है।
اللہ کا بیٹا ہے, جاؤ سب کو جا کے بتاؤ. تو بھئی اگر ہم یہ چیز بتاتے ہیں تو آپ غصہ ہو جاتے ہو. اینی ہو, آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا سارا بیان. اب میں کچھ آپ کو ایسی چیزیں بتانا, ایک دفعہ اس پہ جانے سے پہلے, مرزا غلام احمد کی بات جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں. یہ لسٹ ہے RSV اسکالرز, جو ان کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں نا کرسچن کے, انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کی کتاب میں کالنز ڈکشنری ہے, اس میں یہ بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جو پہلی کتاب ہے سمیول کی, یہ کتابیں میں نام لے رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی. اس نے کہا فرسٹ سمیول اس کا مصنف کسی کو نہیں پتا, سیکنڈ سمیول اس کا مصنف کسی کو نہیں پتا, فرسٹ کنگز کتاب کا نام ہے, اس کا مصنف کسی کو نہیں پتا, سیکنڈ کنگ کسی کو نہیں پتا, فرسٹ کرونیکل کسی کو نہیں پتا. سیکنڈ کرونیکلز ایک نبی ہے عزرا, عزیر علیہ السلام, وہ کہتے ہیں شاید تھوڑا سا انہوں نے اپنا قلم ڈالا ہے, تھوڑا سا. ایسر کسی کو نہیں پتا, جاب ایوب علیہ السلام کسی کو نہیں پتا, ایکلیسیاسٹس ڈاؤٹ فل, یہ بڑی حیران کی, ایکلیسیاسٹس ڈاؤٹ فل. ڈاؤٹ فل کیا مطلب ہے؟ گمان شدہ کتاب. وہ کہتے ہیں خود اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ اپنے کہ گمان شدہ کتاب, ڈاؤٹ فل. جونا یونس علیہ السلام کی کتاب ہے بائبل, یونا ان نون, کسی کو نہیں پتا کس نے لکھی. حبقوق نتھنگ نون, حبقوق کے بارے میں کہ نتھنگ نون, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے سرے سے کیا معاملہ ہے اس کتاب کا. نتھنگ نون کا مطلب انگلش میں ہوتا ہے کہ کوئی علم ہی نہیں ہے, ایک قسم کا ذرہ بھی علم نہیں ہے کتاب کہاں سے آئی ہے, بائبل کے اندر ہے. کس نے لکھی؟ unknown authors list given by Revised Standard Version Scholars, Collins 1971 page 12 to 17 ریکارڈ ہو چکا ہے. سیکنڈ, آپ نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا نام تو سنا ہوگا, کتنی فیمس ہے بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا. اس میں لکھا ہوا ہے متی, ابھی پڑھا تھا نا متی, آپ کو ایک آیت دکھائی تھی نا, یہ رہے کیا لکھتے ہیں, لکھتے ہیں متی کا مصنف کسی کو نہیں پتا, والیوم 14 پیج 826. مارک کا مصنف کسی کو نہیں پتا, والیوم 14 پیج 824. لوک کا مصنف کسی کو نہیں پتا, والیوم 14 پیج 827. جان کا مصنف کسی کو نہیں پتا, والیوم 14 پیج 828. اب بتائیں, بریٹانیکا آپ کو, آپ کے اپنے گھر والے آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے, اب کیا کریں گے, کس سے سپورٹ لینی ہے؟ تبھی تو کہتے ہیں ہم سے سپورٹ لو, قرآن سے لو. جو قرآن پاک میں 14 سال سے ان کو کہہ رہے ہیں یہ وہی چیز سے آ رہے ہیں, لیکن یہ اپنے پاؤں ٹریک کر رہے ہیں, ڈریگنگ دا فیٹ, ان کے پاؤں ڈریگ کر کے آ رہے ہیں زور سے. ہم نے ان کو دھکا دینا ہے کہ آؤ اسلام کی طرف آؤ. یہ بس بات ہے ساری. بائبل کی لینگویج, پادری صاحب چلیں گے, میں ان سے پوچھتا نا بائبل کی لینگویج بتاتے ہوئے جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ ہمارے نبی کی کیا زبان تھی؟ عربی. کون سا لہجہ تھا؟ قریش لہجہ, ڈائلیکٹ. جب قرآن کی کمپائلیشن ہوئی تھی تو مختلف ڈائلیکٹس بن گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں, پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں. تو جب ڈائلیکٹ بنے تو قبیلہ قریش کے ڈائلیکٹ کو پریزرو کیا, باقی ختم کر دیا. ایک ڈائلیکٹ ہے. قرآن عربی میں آیا, قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے عربی میں اتارا. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن ہم نے عربی میں اتارا. بائبل کی زبان کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے عبرانی یا عربک یا ہبرو. عربک ایک زبان ہے, عربک ایک ہے عربک, ایک ہے عبرانی. یہ تین الگ زبانیں ہیں. یہ ساری زبانیں اس کو کہتے ہیں بہن بھائی, سسٹر لینگویجز. ان کا ایک جیسا. اللہ اللہ لما ترکتنی, اللہ اللہ لما, مختلف لہجے سے وہی بات عبرانی میں مختلف ہوتی ہے. عبرانی میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم, عربی میں آپ کہتے ہیں السلام علیکم. عبرانی میں آپ کہتے ہیں مشیہ, عربی میں آپ کہتے ہیں مسیح. وہی ورڈز ہیں, وہی چیز آتی ہے. قرآن میں اللہ کا نام ہے اللہ, بائبل میں اللہ کا نام ہے, وہی روٹ ورڈ ہے اللہ, اللہ, ایلو, ایلوہم, وہی ورڈ آتا ہے. تو یہ بالکل قریب قریب زبانیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے عبرانی, عربک. پوری کی پوری بائبل گریک میں ہے. جو حضرت عیسیٰ کے الفاظ گریک, یونانی آئی تھنک سو کہتے ہیں, یونانی گریک. گریک میں کس طرح بھائی گریک کا کیا لینا دینا ہے ایسٹرن لینگویجز سے؟ آپ خود بتائیں. گریک ایک الگ لینگویج ہے جی. جو دیکھیں وہی بات ہے, ترجمہ ملا یہاں ملا. ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گریک تھے,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے. یہودی سے مراد یہودا کی نسل سے آ رہے تھے. یہودا علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہودا جو ہے ان کے بارے میں نبی تھے کہ نہیں تھے. جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو آ رہے ہیں، یہودا کی نسل جو یہودیہ میں پھیلی، اس کو کہتے ہیں یہودی، جس کو اللہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ. نصارہ ناصریہ شہر ہے یروشلم میں، اور یہودو میننگ او یہودی کی نسلوں، اور بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے کہ او یعقوب کی نسلوں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی تو پھر یہ گریک کہاں سے آ گئی؟ یونانی زبان کہاں سے آئی؟ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یونانی زبان کیسے آ گئی؟ یونانی کے الفاظ الگ، گریک کے الفاظ الگ، ہبرو اور عربی کے الفاظ الگ. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یونانی ہبرو تھی تو پھر ان کے تمام الفاظ گریک میں کیوں ریکارڈ ہے؟ سمپل سا کوشچن ہے، اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ یہ کوئی آپ کو کبھی آنسر نہیں ملے گا. قیامت تک یہ سوال کرتے ہیں، آپ کو اس کا آنسر نہیں ملنے والا. لاسٹ پوائنٹ ہے، ایک ورس ہے میتھیو 28:19 بائبل میں. یہ واحد ورس ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ تو نہیں رہے لیکن ان کی بائبل میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے دنیا میں اس کی منادی کرو اس بائبل کی، اور بپتسمہ لو باپ بیٹا روح القدس کے نام کا. یہ بات حضرت عیسیٰ کے الفاظ سے ملتی ہے لیکن یہ لکھی نہیں ہے انہوں نے. یہ میں بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے. آپ کو پتا پوپ کا، پوپ کا پتہ ہی ہے نا سب کو، بابا جو ویٹیکن سٹی میں ہوتا ہے، روم اٹلی میں. پوپ جو ہے جوزف ریٹزنڈر جو مر گیا ہے، وہ اب زندہ نہیں ہے. پوپ جو ابھی پیچھے مرا ہے اور نیا پوپ آیا، یہ اس کی کتاب سے میں نے لیا ہوا ہے. اس کی کتاب سے اس نے لکھا ہے، میں پہلے پڑھ کے پھر آپ کو ترجمہ کرتا ہوں. کیتھولک کارڈینل جوزف ریٹزنڈر، کیتھولک کارڈینل جوزف ریٹزنڈر. پوپ کا نام دیا جا رہا ہے، کارڈینل میننگ ایک رتبہ ہے، اس رتبے کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ فرمایا، اس نے یہ لکھا. وہ کہتا ہے 1968 ایڈیشن میں انٹروڈکشن ٹو کرسچینٹی، عیسائیت کے اوپر تعارف کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے بائی جوزف ریٹزنڈر، پیج 82 to 83. وہ کہتا ہے he makes this statement، اس نے یہ statement دی as to the origin of chief trinity، کہ جو تثلیث کا اصلی ورس ہے، اصلی بات تثلیث کی، باپ بیٹا روح القدس کی. اس نے کہا جو متی 28 باب 19 آیت میں لکھی گئی ہے، the basic form of our trinitary profession of faith took shape during the course of the 2nd and 3rd century. وہ کہتا ہے یہ 300 سال بعد حضرت عیسیٰ کے بنائی گئی. کون سی؟ باپ بیٹا روح القدس. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ یہ تو فرماتے ہیں سورۃ النساء چیپٹر 4 ورس 157 میں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تثلیث مت کہو. جو ورڈ تثلیث ہے نا، ٹرینٹی، یہ بائبل میں نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے. آپ کو پتا ہے؟ جی جانتے ہیں آپ لوگ کہ ورڈ ٹرینٹی بائبل میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے. لیکن قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ چیپٹر 5 ورس 73 میں کہ مت کہو کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. تو پوائنٹ ہے کہ کون کہہ رہا ہے؟ پوپ خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو بات ہے تثلیث والی، یہ آئی 3ری صدی میں حضرت عیسیٰ کے، اور اس کی جو اوریجن ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا یہ روم سے آئی ہے. روم، روم پتہ کیا ہے؟ روم اٹلی. حضرت عیسیٰ روم گئے تھے کبھی؟ نہیں گئے تھے، تو صرف یروشلم میں رہے تھے. قرآن مجید میں اللہ یہ فرماتے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. ان کی اپنی بائبل میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. اگر آپ میتھیو چیپٹر 10 ورس 24 پڑھیں اور میتھیو چیپٹر 15 پڑھیں، یہی چیز حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مت جاؤ کسی کے پاس سوائے بنی اسرائیل کے، کیونکہ میں صرف گم شدہ بھیڑی بنی اسرائیل کی ان کو نجات دلانے آیا ہوں. صرف گم شدہ بھیڑی جو بنی اسرائیل میں ہے، یہ نہیں کہا کہ جو پوری دنیا میں ہے. ان کی اپنی بائبل میں بات ہے. تو پوائنٹ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوال یہی تھا کہ کبھی قرآن مجید میں اس طرح کا آپ کو سوال ملا آج تک کہ قرآن میں ایسی دو باتیں ہوں کہ کوئی تاریخ میں کوئی بات ہو کہ قرآن میں یہ آیتیں نہیں تھی. ان کے اپنے اسکالر بتاتے ہیں جو پوپ سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہے رومن کیتھولک کی، وہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ آیت جو ہے یہ 3ری صدی میں ڈالی گئی، یہ پہلے نہیں تھی. تو جب یہ پہلے نہیں تھی تو پھر کیوں ڈالی گئی؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھ، یہ چیز اصل میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے بینیفٹ دے گی.
آپ جائیں ان کے پاس, ان کو دعوت دیں, یہ چیزیں ریکارڈ ہیں, ان کو جا کے بتائیں, اسلام کے بارے میں بتائیں, ان کی ان باتوں سے ان سے گفتگو کریں, اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے بس. آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو آگے جا کے بتائیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ان کے دل نرم کریں گے اور یہ اسلام قبول کریں گے. اسلام آئے گا, اوپر ہی رہے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ صاف کی آیت میں ہے, تو سورہ صف کی آیت میں چیپٹر 61 ورس 9, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ اللہ ہے جو نبیوں کو ہدایت کیا, وہ دین الحق, اور سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ تمام دین ادیان کے اوپر غالب ہو جائے گا. ولو کری الکافرون, بے شک کافروں کو اچھا نہ لگے. ولو کری المشرکون, بے شک مشرکوں کو کراہت آئے. کس چیز کی کراہت ہے کہ دین اسلام آئے گا کہ نہیں آئے گا, وہ آگے رہے گا. اللہ فرماتے ہیں تم کرو یا نہ کرو, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو, یہ ہو کے رہنا ہے. تو اس لیے انبیاء والا کام ہے, ان کو جا کے دعوت دینی چاہیے, اور انشاءاللہ ان کے دل جو ہے اس چیز میں نرم ہو جائیں گے. کچھ بنیادی پوائنٹ ہے مرزا غلام احمد کے بارے میں, غور سے سنیے گا. 30 نقطے ہیں, میں پڑھوں گا اور اس کو ترجمہ کروں گا, اور یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں. پہلا پوائنٹ, برتھ پلیس انڈیا, پاکستان بارڈر پنجاب, اس کی پیدائش. کیپٹل امرتسر, گولڈن ٹیمپل گرداسپور, ضلع پٹیالہ, محلہ قادیان. یہ کون تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا ادھر. برتھ 1839 میں پیدا ہوا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ شخص کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں, اس کی وجہ بائبل سے تعلق ہے. یہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا, ابھی آپ رک جائیں, سنتے جائیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں. تیسرا پوائنٹ, میرج ایٹ دا ایج آف 12 ود حرمت بی بی ان 1852. حرمت بی بی سے شادی کی 1852 میں. کس نے؟ مرزا غلام احمد نے. 1857 میں اس کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا, دینی جرنی سٹارٹ ہوا. اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. کس کا؟ دین کا سفر سٹارٹ کیا. ایک لوکل مولوی سے سیکھی گرامر, کہ مجھے عربی کی گرامر سکھا دے. 1864 میں اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ گیا. سمجھ آئیے؟ پینشن لے کے بھاگ گیا. آفٹر 1864 اپنے آپ کو کہتا میں مبلغ ہوں اسلام کا, میرے سے بڑا کوئی نہیں ہوں, مبلغ ہوں اسلام کا, آ چکا ہوں. 1857 میں جو میوٹینی کی وار ہوئی تھی برٹش میں, آپ کو پتہ ہے 1857 وار ہوئی تھی انڈیا میں, تو اس نے آ کے یہ چیز پرپوز کی اور کہتا ہے کہ برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یا کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے, جہاد نہ کرائے آپس میں, اچھے اچھے لوگ ملے. تو مرزا نے کہا میں ہوں, مجھے سلیکٹ کرو گورنمنٹ, مجھے سلیکٹ کرو, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا, آپ مجھے سلیکٹ کرو. 1871 میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, سرونٹ ہوں. یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے, یہ بہت انپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں. پوائنٹ نمبر 9, 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کرمینل کیس کر دیا. پوسٹل والوں کے ساتھ جھگڑا کیا, کیس کر دیا. کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر. یہ سیرت دیکھیں آپ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی؟ کافروں کے منہ سے صادق الامین, کہ سچے شخصیت. اور اس کی کیا شخصیت آ رہی ہے؟ کبھی پوسٹل والوں سے پھٹا ہو رہا ہے, کبھی باپ کی پینشن لے کے چلا رہا ہے. اچھا, 1879 میں کہتا ہے he proclaimed to be having a revelation from Allah, کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی دی. کب؟ 1879 میں. کیا؟ کہ 4 والیومز لکھو کتابوں کے. اللہ نے کہا 4 کتابیں لکھ, والیوم لکھ, اور اس کی کتابوں کی والیوم اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریویل کی. 4 والیوم. براہینی احمدیہ, کہتا ہے اس کی کتاب لکھی, کہتا ہے اس کے بارے میں, کہتا ہے 4 پوائنٹ لکھے, کہتا ہے کہ جی یہ مجھے اللہ نے کہا لکھو. اور آپ کو پتا یہ کتاب پوری نہیں ہوئی آج تک, اس کے 4 والیوم پورے نہیں ہوئے اس سے, لیکن اللہ نے اس کو کہا لکھو. یہ اللہ کی کمانڈمنٹ سے بھی ناکام ہو گیا. 10 پوائنٹ. پھر پروکلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ شادی کر شاہ جہاں بیگم سے دوسری, اور 3 بیٹے ہوں گے اس سے. یہ سنتے جائیں آپ لوگ, ابھی آپ سنتے جائیں بس. 11 پوائنٹ. پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے, میں اب اچھا نہیں رہا. تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو, تیاق الہی. اور آپ کو پتا وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم, مریجوانا, ڈرگس.
اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے, اور وہ ڈرگس تھا, اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا تھا. جی, اکارڈنگ ٹو ہم he said that's the sexual power, but actually it was an opium. 12 point. In 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں, مریم, اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا اور میرے پیٹ میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں. And impregnated by God, اور 10 months 10 مہینوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جسٹیشن کا پیریڈ تو 9 months ہوگا نا انسان کے اوپر, یہ 10 مہینوں میں پیدا ہوا. یہ کہتا ہے میں 10 مہینوں میں پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ کشتی نوح, روحانی خزائن, والیوم 19, پیج 87 to 89. پوائنٹ 13. 1891 میں پہلی احمدیہ موومنٹ انڈیا میں اس نے بنائی. پوائنٹ 14. 1893 میں کمالات اسلام میں روحانی خزائن پیج والیوم پیج 548 میں کہتا ہے anyone who does not believe, کوئی بھی تم میں سے ہو جو یہ یقین نہیں کرتا کہ I am sent by اللہ, کہ میں اللہ سے بھیجا گیا ہوں, وہ تمام جو ہے فحاشہ عورت کی اولاد ہے. کہا کہتا ہے یہ کتاب میں خزائن, آپ کو بتا دیا, روحانی خزائن والیوم 5 پیج 548, کمالات اسلام. یہ بات لکھی ہے, میں نے خود پڑھی ہے, کتاب میں پڑھی ہے. یہ میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ ادھر بہت زیادہ ہے, اور آپ لوگوں کو یہ بنیادی بات پتہ, یہ بنیادی ہتھوڑے ہیں, یہ ان کے سر پہ مارو گے نہیں آگے نہیں اٹھیں گے. 1893 میں عبداللہ خان اتم, ایک کرسچن تھا, جسے بیچارے یہاں بھی بیٹھے تھے, بھاگ گئے, کرسچن تھا, ڈیپٹی کمشنر. اس نے ایک ایونجلسٹ تھا, اس نے مرزا کو چیلنج دیا کہ مجھ سے مناظرہ کر, اس بات پہ مناظرہ کرو. مرزا کو غصہ چڑھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے نا یہ بہت لوگوں کو نا کنورٹ کر رہا ہے. یہ جو شخص ہے نا عبداللہ خان اتم, یہ کرسچن تھا, مسلمان نہیں تھا, تو یہ چیز اس کو ہضم نہیں. تو اس نے, مرزا نے کہا اس کو کہ تم 15 مہینوں میں مر جاؤ گے. کیا ہوا, 15 مہینے گزرے, اس کا کام اور بڑھ گیا, اور وہ جا کے سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا. دیکھو یہ جھوٹا نکلا بندہ. کہاں لکھا ہے؟ جنگ مقدس, روحانی خزائن والیوم 6 پیج 293. 16واں پوائنٹ. 1896 میں 17 جولائی کو وہ کہتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سنیے, کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ نعوذ باللہ فحاشہ عورت تھی. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فحاش عورتوں کے قریب رہتے تھے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ بات اس نے کہاں سے نکالی ہے. یہ ابھی کہہ رہے تھے نا کرسچن آپ بےزتی کرتے ہیں, ہماری بےزتی کرتے ہیں. جان چیپٹر 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پروسٹیٹیوٹ, ایک فحاش عورت کو بچا رہے ہیں, اور وہ فحاش عورت اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کر رہی ہے. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی کہ اس وجہ سے, کیونکہ وہ بائبل سے اس نے لی تھی, اس نے کہا اس وجہ سے کیونکہ ان کی نانی جو تھی وہ نعوذ باللہ غلط ریلیشن سے آئی تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جان چیپٹر 8 میں, یہ اب بائبل میں نکال دی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریف تھی. مرزا کو نہیں پتا تھا یہ تحریف تھی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ 50 سال بعد یہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا. 1000 سال نہیں, 50 سال بعد ہی. 50 سال پہلے اس نے یہ بات بولی کہ جی یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بائبل سے یہ چیز نظر آتی ہے. بائبل والے اسکالر کہتے ہیں یہ بات موجود ہی نہیں تھی بائبل میں, اور اس کو پتا نہیں تھا. 1897 انکم ٹیکس والوں نے چارج کر دیا اور لیٹر لکھا. اس نے لیٹر لکھا 1898 میں انکم ٹیکس والوں کو, گورنمنٹ کو لیٹر لکھا, کہتا ہے کہ برٹش سیڈ, او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, کہتا او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, آئی ایم سیلف اپوائنٹڈ اینڈ سیلف کلٹیویٹڈ سیڈلنگ آف برٹش راج. میں آپ ہی کا بیج بویا ہوں, میں آپ ہی کا ہی بندہ ہوں, کیا آپ مجھے کیوں انکم ٹیکس کے چارج کر رہے ہو؟ 1900 آ گیا. اس نے کہا جہاد ختم, منسوخ, ختم کر دو اس کو, حکم دے دیا, اور کہتا میں اللہ کا نبی بھیجا ہوا, نعوذ باللہ, اس بات کو لاؤ, ختم کر دو, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. 1902 میں کہتا ہے 8 نومبر کو کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں نہیں. خود بتا رہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت ہوں. بھلا کہاں سے؟ سورہ صف کی آیت چیپٹر 61 ورس 6, جہاں پہ کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس کا نام احمد ہوگا. کہتا ہے میں قرآن سے ثابت ہوں, حدیث سے نہیں, کیونکہ حدیث سے ثابت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی نا, کیونکہ حدیث تو واضح ہے. کہتا ہے کہ میں, اور ہاں پھر کہتا ہے کہ any hadith
which contradicts, کہتا ہے کوئی بھی حدیث جو اختلاف کرے میری بات سے، میری باتوں سے یا میری بات کے اوپر، کہتا ہے میں اس کو پھینک دوں گا ایک کچرے کی طرح، گندے کاغذ کی طرح اس کو پھینک دوں گا. کہاں کیا ہے؟ زمیمہ نزول مسیح روحانی خزائن والیوم 19 پیج 140 دیکھ لیجئے گا، حوالے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں. 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش، ایک اس نے مدرسہ بنا دیا. 21 میں 1905 میں جنت البقیع بنائی، نقلی فیک جنت البقیع بنا کے منارت القادیان کے پاس، اور کہتا ہے کہ جو شخص ادھر دفن ہوگا وہ جنتی ہے. 1907 مجموعہ اشتہارات ایڈیشن نمبر 3 پیج 578 to 580. اس نے چیلنج دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایک اسکالر تھے، ان کو چیلنج دیا. کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ گے، اگر میں جھوٹا ہوا تو میں کولرا سے مروں گا. کولرا جو ہیضہ ہوتا ہے اس سے میں مر جاؤں گا. کس نے کہا؟ مرزا غلام احمد نے کہا. کس کو؟ ثناء اللہ امرتسری کو. مرزا مر گیا 1908 26 مئی کو کولرا سے، اور اس کا جو فادر ان لا تھا، مرزا کا فادر ان لا سسر، اس نے کہا کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولرا، مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی. اینڈ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال تک زندہ رہے آگے، اور ساری کی پروفیسیز جھوٹی نکلی. میں اکثر مولانا آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ جو احمدیز ہیں قادیانی ہیں، یہ کبھی بھی مرزے کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے، یہ اس کی سوچ پہ بات کریں گے. سوچ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس کی سوچ تھی، یہ چیزیں اس کی سوچ تھی، اس کی سوچ ختم کرنی ہے. کریکٹر تو ہے ہی نہیں نا، کریکٹر تو ہے ہی کوئی نہیں، سوچ کو ختم کرو. سوچ. 24 پوائنٹ 1899 جون کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی اللہ سے کہ میرا بیٹا ہوگا اور وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا، نبی بنے گا، نعوذ باللہ، سکسیسر. لیکن وہ بچہ 8 سال میں مر گیا. 25 پوائنٹ when his wife was pregnant، اس کی بیوی حاملہ ہوئی 1903-1904 میں، اور اس نے پروفیسیز دی، اس نے بشارت دی کہ اب مجھے بیٹا ہوگا اور یہ بہت اچھا والا ہوگا، پرفیکٹ ون، یہ A1 بچہ نکلے گا. بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی اور 1 سال بعد مر گئی. 1907 16 سپتمبر کہتا ہے کہ مجھے ایک بچہ ہوگا. کب؟ 1907 16 سپتمبر کو بشارت دے کہ مجھے بچہ ہوگا، بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی. 27 اکتوبر 1907 کہتا ہے مجھے وحی ملی کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. مرزا ہی مر گیا بیچارہ. 28 پھر کہتا ہے کہ میں، جی تھینک یو، شکریہ، ہاں وہ میں نے بالکل لائن. 28 پوائنٹ کہتا ہے کہ میں نبی سے ایکول ہوں، نعوذ باللہ، ایکول. کلمہ حق پیج 113. 29 پوائنٹ کہتا ہے زمیمہ نزول مسیح، کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آتا ہے اور میرے اندر مل جل جاتا ہے، ایسے مکس ہو کے پھر میں وہی دیتا. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی والیوم 22 کہتا ہے کہ یہ 11 آیات قرآن کی میرے لیے نازل ہوئی، نبی کے لیے نہیں. سن لو وہ آیات، یاد رکھیے گا. سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 31، جس میں اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سورہ نمبر 7 آیت 17، سورہ نمبر 9 آیت 33، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3، سورہ 36، سورہ یاسین کی آیت نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 چیپٹر 70، سورہ فتح کی آیت نمبر 1 چیپٹر 48 ورس 1، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، سورہ النجم چیپٹر 53 ورس 9، اور سورہ رحمان الرحمن ورس نمبر 1، سورہ 73 ورس 15 اور سورہ 107 ورس 1. یہ تمام باتیں کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی بلکہ میرے لیے نازل ہوئی. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے. سوال کے بعد تو سوال جواب میں آپ کو موقع مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں، تو اس فتنے سے بچنا چاہیے. یہ پیپرز میں ان کو دیتا جاؤں گا
اور یہ اس کی پرنٹ آؤٹ نکال کے اردو اور انگلش میں بانٹیں گے تاکہ آپ لوگ یہ بنیادی نقطے پتہ ہو اور آپ ان سے سوال کریں. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بولی نا کہ کیا ریلیشن تھا کرسچن اور اس کا, سمجھ آ گیا نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے, اور یہ جو ابھی ہوا ہے اس کو اگنور کرتے ہی ہوتا رہتا ہے. آپ اپنا کام نہ چھوڑیں, کسی کو بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی تھی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورہ قلم کی آیت ہے چیپٹر 68 ورس 4, کہ آپ جو سب سے بیسٹ ایک پیمانہ ہے. تو جب ہمارے نبی نے منہ اپنا کھولا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے ایکسپٹ کیا تھا؟ نبی پاک نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو, الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں نہیں رکوں گا کہ اللہ ایک ہے. اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو بیسٹ ایگزامپل نے جب اپنا مبارک الفاظ نکالے تو کافر پیچھے رڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کر لیں کافروں کو آپ سے نفرت ہوگی, یہ تماشے چلتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی ہیں, اچھے کرسچنز بھی ہوتے ہیں جن کے دل بدلتے ہیں. تو اس سے ہمیں ایکسس کرنی چاہیے. تو میں اب اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. باقی جس کو کوئی سوال جو ہے وہ سوال کرے اور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو سوال کسی کے پاس ہو تو مائک پہ پلیز آئے. خواتین میں کسی کو سوال ہو وہ بھی مائک پہ آ کے سوال کر لیں. السلام علیکم. یہ وعلیکم السلام. میرا کویشچن یہ ہے کہ کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا کانسیپٹ کیا ہے, فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. جی میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. ٹرینٹی جو ورڈ ہے نا یہ 3 ہے. ٹرینٹی کا بائبل سے کبھی تصور نہیں ملے گا, کبھی نہیں ملے گا آپ کو. چرچ سے ملے گا. چرچ کہتا ہے باپ 3 میں سے. اب پاسٹر جو کہتے ہیں باپ سب سے پہلے ہوگا, بیٹا سیکنڈ نمبر پہ ہوگا, بیٹا پہلے پہ نہیں آ سکتا, اور تیسرا روح القدس پہلے نہیں آ سکتی. اگر یہ کوئی بھی آگے نیچے ہوگا تو یہ ایک ہیرسی ہے. پیٹریپیشنزم, مونارکنزم, سبیلینزم. آپ یہ سمجھ جائیں یہ ایک ہیرسی ہو جائے گی, یہ گستاخ ہے ان کے نزدیک. باپ ہمیشہ پہلے, بیٹا سیکنڈ, تیسرا روح القدس. یہ جو ورڈ ٹرینٹی ہے نا TRINITY, یہ بائبل میں نہیں ہے. ورڈ ٹرینٹی بائبل میں نہیں ہے, نہ اس کا روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ سمجھتے ہیں, کوئی انٹی منٹی شنٹی کچھ بھی نہیں ہے. بائبل کے اندر ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 ورس 2 to 4 میں لکھا ہوا ہے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پہلی وہی کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبرانی زبان میں بولا شمع اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد, کہ سنو اسرائیل ہمارا رب ہمارا اللہ ایک ہے. اخد عبرانی میں ورڈ ہے اخد. 1600 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. مارک چیپٹر 12 ورس 29. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہلی وہی کیا ہے, کیا وہی ہے کانسیپٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, وہی الفاظ جو حضرت موسیٰ کے تھے, شمع اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد, کہ وہ سنو اللہ اور او اسرائیل سنو. شمع عبرانی میں کہتے ہیں شہادت کو, سن لو شمع. جو اسماعیل الفاظ ہے نا عبرانی الفاظ میں اشماعیل, اشماعیل کا مطلب ایل اللہ, اشما سن لیا, اللہ نے دعا سن لی تو اسماعیل پیدا ہوئے. یہ وہاں سے ورڈ ہے اشماعیل. عبرانی حضرت اسماعیل کو اشماعیل کہتے ہیں اور ہم اسماعیل کہتے ہیں. تو پوائنٹ میں آپ سمجھ رہے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ سے سوال پوچھا گیا انہوں نے یہی الفاظ دہرائے, ورڈ بائی ورڈ کاپی. شمع اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد. حضرت موسیٰ نے کیا یوز کیا, اخد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یوز فرمایا, اخد. 600 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. یہود و نصارہ نجران میں آئے, انہوں نے سوال پوچھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہی کیا ہے, اللہ کا کانسیپٹ کیا ہے. خاموش ہو گئے. فرشتہ آئے گا, کل کہو ہو اللہ احد, کہ ہی از اللہ the one and only. احد, اخد, 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 احد. ان میں کیا فرق ہے, الف ہے دال, الف خے دال, زے ڈالو اخد, نقطہ ڈالو احد اور زبر کے ساتھ. یہ دونوں عبرانی میں ایک الفاظ ہے اخد احد کا, دونوں مطلب نومیریکل ون. نومیریکل ون سمجھتے ہیں, نومیریکل ون مینس یہ میتھ کا, میتھمیٹک کا ون. کدھر ٹرینٹی کا کنسپٹ ہے, کہاں حضرت عیسیٰ نے کہا یہ جب, اور یہ جب واقعہ ہو رہا تھا نا تو یہودی نے پوچھا تھا کہ کیا وہی ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنی چاہیے تھی کہ تم یقین کرو باپ بیٹا روح القدس پہ. اور اب مزے کی بات ہے, کچھ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پوچھا کہ ماسٹر, استاد جی, میں ایسا کیا کام کروں,
میں ایسا کیا کام کروں، اچھے استاد، میں ایسا کیا کام کروں کہ مجھے جنت مل جائے؟ کس نے پوچھا؟ یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تو مجھے اچھا بھی کیوں کہتا ہے؟ صرف اللہ ہے اچھا. تو نعوذ باللہ اگر وہ خدا تھے تو خدا اچھا ہوتا ہے. مجھے بے شک جتنا وہ تو اچھا ہی ہے نا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ why you call us me good? There is only one good which is God. اور انہوں نے کہا if you want to go to have an eternal life, keep the commandments. اگر تمہیں جنت چاہیے احکامات پہ چلو. کس کے احکامات پہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پہ. قرآن میں کیا تھا؟ سورہ جمعہ چیپٹر 62 ورس 5 اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بائبل کی کتابیں ہیں یہ صرف ایک وزن ہے کھوتے کی کمر پر، اگر اس میں احکامات نکال دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنت میں جہاں جاتے ہو احکامات لے لو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ تو بائبل میں کوئی ورڈ ٹرینیٹی نہیں ہے. ٹرینیٹی کی جتنی ورسز ہیں ساری نکال دی کہ تحریف ہو گئی ہے. فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر 5 ورس 7 میں یہ ورس تھی کہ باپ بیٹا روح القدس کی. فرسٹ ایپسٹل آف جان، پہلا خطوط جان کا چیپٹر 5 5واں ورس 7 میں لکھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ 3 that bear record in heaven, Father, Son and Holy Ghost. 3 جو ہیں وہ آسمانوں پر ہے، باپ بیٹا روح القدس. یہ ورس جتنی تمام نئی بائبل ہے اس میں نکال دی کہ یہ تحریف تھی. ٹرینیٹی ہے ہی نہیں. قرآن اس کے الٹ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، 3 مت کہو، انتَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم لوگ یہ بہتر ہوگا. انما اللہ الہ واحد، تمہارا اللہ ایک ہے، واحد. جو موسیٰ نے علیہ السلام نے کہا اخد، عیسیٰ علیہ السلام نے اخد، ہمارے نبی نے احد. تھینک یو. عیسائیوں کی گوسپل جان میں چیپٹر 10 اینڈ ورسز 30 میں لکھا ہے، یعنی کہ باب نمبر 10 اور صفحہ نمبر 30. اس میں لکھا ہے کہ جو بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جو خواہش ہے وہی میرے اللہ کی خواہش ہے، اور میں سپرد کرتا ہوں خواہش، یعنی کہ جو میں سپرد کرتا ہوں اپنی خواہش اللہ پر. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے سے کچھ نہیں کرتا، جو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہی میری خواہش ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہے، یعنی کہ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مطلب کہ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی خواہش اللہ کے مطابق کرتا ہوں وہ مسلم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس حساب سے مسلم ہو گئے. اس ورڈ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ پلیز بیان کر دیجیے گا. ہاں جی نہیں، غلط حوالہ ہے. جان 10:30 نہیں ہے یہ جان چیپٹر 5 ورس 30 آپ نے پڑھی ہے. جان 5 جی جان 10:30 ہے. آئی ایم اے فادر اور ون. حضرت عیسیٰ نے کہا میں اور باپ ایک ہے. آپ کو حوالہ کوٹ کیا ہے میں نے. جی 2 ورس آپ نے کوٹ کیا ہے، میں دونوں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ہے جان چیپٹر 5 ورس 30، یہ ہماری دلیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آئی کین اون مائی سیلف ڈو نتھنگ، میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا. بس ختم. جتنے معجزات ہوئے جب وہ خود کر ہی نہیں رہے تو بس ختم باذن اللہ. پھر دوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا، لوک کے اندر آپ پڑھے، لوک کے اندر اینڈ کے چیپٹر میں پڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مشکل میرے سے ٹال دے، میری مرضی نہیں تیری مرضی. ناٹ مائی ول تھاؤ ول. کیا مطلب؟ میں مسلمان ہوں. مسلمان کا مطلب یہ ہے جو اپنی خواہشات اللہ پہ ڈال دیتا ہے اور عبد بن کے چلتا ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو یہ تو دلیل ہماری ہے. اس میں تو میرا خیال آپ کو یہ تو سپورٹ مل گیا آپ کو اس دلیل سے. جو دوسری دلیل ہے جو جان چیپٹر 10 ورس 30 جس میں حضرت نے کہا آئی ایم اے فادر آر ون. یہ جو اگر آپ یہ ون پڑھے نا، گریک میں ورڈ آیا ہوا ہے، اس کے گریک میں ورڈ آیا ہین. ہین مرغی نہیں، وہی ہین، لیکن اس کو گریک میں ون آیا. گریک میں ون کو کہتے ہیں ہین. یہ جو ورڈ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ آپ اور میں ایک ہیں، کرسچنز یہ کہتے ہیں دیکھو اس ورڈ کے مطابق اللہ اور عیسیٰ ایک ہے. وہ جیسا حضرت سمجھا رہے تھے کہ ٹرینیٹی کے اندر 3 میں سے ایک میں سے 3. ماننا ہے مانو، سمجھ آتی نہیں ہے اور نہیں تو بھاڑ میں جاؤ. کرسچن ہی کہتے ہیں صاحب. تو جب حضرت عیسیٰ نے کہا آئی ایم اے فادر ون، اگر آپ کو کرسچن کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو کہا اللہ اور میں نعوذ باللہ ایک ہے. تو اسی جان میں جان چیپٹر 17 اگلے اسی جان، یہی جان 10ویں باب 30ویں آیت میں یہ بول رہا ہے. اور جان 17 7 باب بعد ورس 23 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ 12 کے 12 حواری، تم اور میں ہم سب ایک ہیں اللہ کو ملا کے. اور کون سا ورڈ یوز کیا؟ وہی ورڈ گریک میں زین، سوری ہین. تو میں کرسچن کو بولتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ حواری، جس میں ایک دھوکے دار حواری بھی تھا یودس اسکریوت، جس میں 30 سکوں میں خدا کو بیچ دیا اپنے تم لوگوں کے.
وہ بھی شامل ہے اور خدا بھی شامل ہے اور 12 حواری، تو ٹوٹل کیا پول بنا کے اللہ کو نعوذ باللہ عبادت کرو گے سب کی؟ تو اس سے یہ مطلب فادر ون کا مطلب ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے، اللہ اور میرا مقصد ایک ہے. کیا کہ نبی جب بھیجا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ نے اس لیے بولا آئی ایم فادر ون، میں اور میرے باپ کا مقصد ایک ہے. اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ انسیپریبل ساسیج ہے، انسیپریبل ساسیج سمجھتے، ایک ساسیج ہوتا ہے میٹ انسیپریبل، جس کو الگ نہیں کیا جاتا، تو اس کا بھی مطلب ہو گیا جان 17 کے مطابق تمام حواری ایک ساتھ انسیپریبل ساسیج ہیں. 12 حواری خدا اور عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سارے اکٹھے ایک ساتھ جڑ گئے عبادت میں؟ نہیں. ادھر بھی حضرت عیسیٰ پرپس بتا رہے ہیں، ادھر بھی حضرت عیسیٰ پرپس بتا رہے ہیں. میں آپ کو اس کو وضاحت بھی کر دیتا ہوں. اگر آپ یہی جان چیپٹر 10 آپ نے ورس 30 کوٹ کی نا، جان چیپٹر 10 ورس 23 سے پڑھیں، اوپر سے نیچے جائیں، پورا کانٹیکسٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اللہ کے ہاں میں دربار میں بہت سے محل ہوں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل پہ، ہیکل سلیمانیہ کی طرف جا کے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اللہ کے ہاں ٹیمپل ہوں گے. اللہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میری بھیڑیاں میری آواز سنتی ہیں، میری بھیڑیاں میری آواز سنتی ہیں اور وہ مجھ پہ عمل کرتی ہیں اور ان کو جنت ملتی ہے. یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. حضرت عیسیٰ پھر فرماتے ہیں 29ویں آیت پہ آ کے کہ کوئی بھی شخص میرے ہاتھ سے کچھ نہیں چھین سکتا، کوئی شخص اللہ کے ہاتھ سے کچھ نہیں چھین سکتا. کیا حکم حکم نبی کو جو دیے جاتے ہیں. میں اور باپ ایک ہے، یہ کہہ رہے ہیں حضرت، میں اور اللہ ایک ہے. باپ جو الفاظ ادھر آیا ہوا نا، اس کی میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. باپ بنی اسرائیل اللہ کو مجازی کہتی تھی، حقیقی نہیں. قرآن میں آتا ہے سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس 18 میں اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو بیٹا کہتے ہو میرے. تو بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ وہ خدا کو مائی باپ کہتے تھے، مجازی، حقیقی معنی میں نہیں. تو یہاں حضرت عیسیٰ حقیقی معنی میں نہیں مجازی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس طرح بات کریں تو پھر پوری بائبل بھری ہوئی ہے جس میں خدا کو باپ کہتے ہیں. پوائنٹ سمجھ رہے؟ تو یہاں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اور خدا ایک مقصد پہ چل رہے ہیں. تو کیا ہوا اگلی آیت میں؟ یہودیوں نے پتھر پکڑ کے حضرت عیسیٰ کو مارنا شروع کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا تم گستاخ ہو، تم نے کہا کہ اللہ اور تم برابر ہو. غور سے سنیے گا یہ بات، یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے. یہ ایک آیت ہے نا، اس کا پورا پیچھے آگے پیچھے پڑھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے کیوں پتھر مارتے ہو؟ میں نے ایسی کیا بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا thou being a man makest thyself a god، کہ تم مین ہو اور تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا is it not written in your law، کیا تمہاری تورات میں یہ نہیں لکھا that ye are gods، کہ تم سارے خدا ہو؟ یہ بائبل میں لکھا ہوا. اللہ کہتے ہیں behold Moses I have made you god to Pharaoh، موسیٰ میں نے تجھے خدا بنا کے فرعون پہ بھیجا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا، مجازی معنی میں، حقیقی میں نہیں، اللہ نے جب موسیٰ کو خدا کہا تو میں تو خدا کا اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہوں جو اس سے نیچے گر جائے، تو تم مجھے پتھر مارتے ہو. Say you of him whom the Father has sanctified and sent out this world, thou blasphemous. حضرت سے کہتے تم مجھے کہتے میں بلاسفیم ہوں، میں غدار ہوں یا میں غلط ہوں. حضرت سے کہتے اپنے آپ کو دیکھو. تو یہ کانٹیکسٹ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تم میری کیوں غلطیاں نکالتے ہو، اور یوں ہی کرتے 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 ان کی غلطیاں نکالتے انہوں نے کہا کہ ان کو مار، اور اللہ نے ان کو بچا لیا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر بات پر وہ غلط معنی لیتے تھے جان کے. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. تو آئی ایم فادر ون سے واضح بات ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ یہاں پہ کوئی کرسچن آ کے کہتے یہ خدائیت ہے، کوئی خدائیت نہیں. کیونکہ اسی جان میں حضرت عیسیٰ نے کہا ہم سارے حواری اللہ ملا کے ایک ہیں. وہی ورڈ گریک میں استعمال ہوا ہے جو جان 10:30 میں ہوا ہے، اور وہی ورڈ گریک میں استعمال جان 10:23 میں ہوا ہے. اور گریک ایسی لینگویج نہیں ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں. گریک ایک سمپل لینگویج ہے. السلام علیکم. اب سے چند سال پہلے میں نے ایک عیسائی راہب ڈاکٹر آرچی ڈسوزا، جی ان کا لیکچر تھا ہیومینٹی اینڈ ہیومن رائٹس سے، اور ان کے جتنے ریفرنسز تھے کوئی ریفرنس بائبل سے کوٹ نہیں کیا گیا. اب آیا اس سے سننے والا کیا نتیجہ اخذ کرے؟ آیا کہ ہیومینٹی کا چیپٹر ہی نہیں ہے بائبل میں، یا وہ اپنے جو ریفرنسز ہیں اپنی بائبل سے مطمئن نہیں ہیں کہ کوئی جینوئن بک ہے، یا آیا کہ وہ قرآن کو اوتھینٹک بک مانتے ہیں؟ ہیومینٹی کا سوال ہے نا بائبل میں. بائبل دنیا کی سب سے انہیومین بک ہے. میں سے آج ہی ڈسکس کر رہا تھا. انہیومین سمجھتے ہیں جس میں انسانیت سرے سے نہیں ہے. آپ بک آف نمبرز پڑھیں چیپٹر 31. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے جاؤ جا کے ان سب کو قتل کر دو، چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی مار دو، جو ماں سے دودھ پڑے اس کو بھی مار دو، کھوتے کو بھی نہ چھوڑو. کیوں؟ ہمارے نبی نے کیا آرڈر دیا جہاد کے دائم؟ عورت کو نہ چھیڑنا.
بچے کو نہ چھیڑنا, درخت بھی نہ کاٹنا. نعوذ باللہ. بائبل ہم نہیں مانتے اللہ نے کہی ہے, یہ جھوٹ ہے. صرف نفرت دکھانے کے لیے فلسطینی تھے نا دوسری طرف, عرب ایام الجاہلیہ کے فلسطینی تھے, اسلام نہیں تھا اس ٹائم. تو ان کو کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے ایک ایک بچے کو مار دو, ایون the women must not be spared, kill them, suckling must not be spared, جو بچہ دوسرا اس کو بھی مار دو, مگر اپنے ساتھ کواری لڑکیوں کو بچا لو. یہ بات میں لکھا ہے نمبر 31, کواری کو بچا لو. یہودی سولجر فیلڈ میں گئے, یہودیوں نے جنگ کری, مارا سب فلسطینیوں کو, اور بائبل کے مطابق نمبر چیپٹر 31 میں انہوں نے 30,000 کواری لڑکیاں پکڑ لی. یہ بائبل کے ریکارڈ کے مطابق. میں کرسچن سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کس طرح پتہ لگایا کہ کون سی عورت کواری تھی کون سی نہیں؟ کوئی سالائیوا ٹیسٹ تھا, کوئی دوائی دیتے تھے, کیا کرتے تھے وہ؟ آپ کو پتا وہ کیا کرتے تھے جو وہ چیک کرتے تھے؟ پھر وہ 30,000 لے کر آئے, جس میں سے بائبل میں لکھا پادریوں جو ان کے پریسٹ تھے, ربائز, یہودی ربائز, 33 انہوں نے اللہ کے نام پہ قربان کی. ہیومینٹی کہاں سے بولیں گے؟ بائبل میں ہیومینٹی کی کوئی ورڈ نہیں. حضرت عیسیٰ سے کچھ ملتی ہے ہیومینٹی کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ لو یور اینیمیز, اپنے دشمنوں سے پیار کرو. میں کرسچنز کو بولتا ہوں, سیکنڈ ورلڈ وار میں ونسٹن چرچل نے کہا تھا we will fight even with the broomsticks, ہم بروم سٹک سے بھی فائٹ کریں گے. کیوں فائٹ کیے؟ تمہاری بات میں حضرت عیسیٰ نے کہا someone who slaps you on the right cheek give him the left cheek, passive resistance, اہنسا. جو مہاتما گاندھی نے کیا تھا, اس نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو نافذ کر کے انڈیا کانکر کیا تھا. وہ یہی کہتا تھا نا, جو تمہیں سیدھے گال پہ تھپڑ مارے الٹا دے دو. حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز ہے. کون سا کرسچن فالو کرتا ہے؟ جب ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے ہیروشیما پرل ہاربر ڈسٹرائے کی تھی امریکہ کی, تو امریکہ کیوں ریٹیلیٹ کرنے گیا تھا؟ اس کو کہنا چاہیے تھا someone in the slaps in the right cheek, اس کو دوسرا گال دینا چاہیے تھا. وہی والی بات ہے, بس باتیں. تو بائبل صلیبی جنگ میں تاریخ میں دیکھ لیں, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو کرتے آئے, جو ان کے پپائرس اور جو ان کے پوپس جو پاسز کرتے رہے, پوپ فرانسس ہو گیا, فلانا پوپ ہو گیا, اس نے جیتی جنگی. تو بائبل کے اندر سچ ہمیں حضرت عیسیٰ سے کچھ ہیومینٹی ملتی ہے, لیکن وہ کوئی فالو نہیں کرتا. اوور آل ٹوٹیلٹی میں بائبل میں بروٹلزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں ایسی ورڈز یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ چھوٹے بچے کے پیر سے پکڑو اور اس کا سر پتھر پہ مارو. یہودیوں کو کہا جاؤ فلسطین کے بچے پکڑو, ان کے پیروں سے پکڑ کے راکس مارو, ان کا سر پتھروں میں مارو, بچوں کے کھوتے کو بھی ختم کر دو. نتھنگ دیٹ بریڈ اسمیل, کوئی چیز جو سونگنے والی بریڈ کرتی ہے اس جگہ پہ نہ چھوڑو, قتل کر دو سب کا. یہ کمانڈمنٹس ہے. اور اسی وجہ سے آج وہ ہمیں مارتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے. ہمارا حق ہے کہ تم لوگ بنے اس لیے ہو فلسطینی, تم لوگ کو مرنے کے لیے بنے ہو. اللہ نے خدا میں ہمیں بائبل میں ہی یہ چیز دے دی. بس کے بعد تھوڑے سے کوشچن لیتے پھر بند کر دیں. السلام علیکم. 2001 کے شروع میں مسلمان ہوا تھا عیسائی سے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے کافی لیکچر سننے, تو خواہش تھی کہ اس طرح کا پروگرام دیکھنے کو ملے. تو اللہ نے آج الحمدللہ ملایا, دیکھا بھی, اور اللہ استقامت دے. 2 کوشچن ہیں میرے, سوال ہیں. سب سے پہلے آپ نے جو یوحنا نبی جو کہتے ہیں, جو انہوں نے بپتسمہ دے رہے تو کہا تھا اے سام کے بچوں, یہ یوحنا نے کہا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ جو قادیانی نے کہا تھا کہ میں مریم ہوں, ایک مرزئی سے میں نے یہ اس کو سوال کیا, تو اس نے مجھے جواب میں یہ کہا کہ انہوں نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ مریم علیہ السلام پاک باز نیک عورت تھیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں بھی نیک پاک باز یعنی کہ جو ہے نا میں ہوں, اس لحاظ سے انہوں نے کہا. اس کی مجھے تھوڑی سی وضاحت چاہیے. تو مرزا کہتا 10 مہینے بعد 10 مہینے میں کیا پاکیت تھی؟ اگر آپ پوری بات پڑھے نا, وہ کہتا ہے جی 10 مہینے میں, نارمل بچہ تو 9 منتھ میں پیدا ہوتا ہے. اور جس چیز کی دلیل لیتا ہے بائبل کی, بائبل میں تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے کہ بچے کون سے پاک ہیں کون سے ناپاک ہیں. تو جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ کہ وہ اس کو حقیقی نہیں مجازی لے رہا تھا, تو مجازی پھر پورے کانٹیکسٹ سے لیا جائے تو وہ سینس نہیں بنتی. پہلی بات ہے, یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ سیدھا کہتے بھائی میں مریم ہوں, ٹھیک ہے بچہ ہوگا. یہ کیا 10 مہینے بتانے کا کیا مقصد ہے کہ وہ کمپیئر کر رہا ہے؟ اور سمجھ رہے ہیں, وہ کمپیئر کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر, یا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, یا یہ کون سی بشارت ہے کہ جی حضرت مریم کے پیٹ سے نکل کے آئے گا وہ؟ تو کوئی بشارت نہیں ہے نا, ایسی کوئی سچ اسلام میں بشارت نہیں. اس نے پوری ایک من گھڑت بات بنائی. ہمارے ہاں کیا عقیدہ ہے حضرت مہدی کہ وہ آئیں گے, نبی کی ذات سے وہ پیدا ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سیریا
मस्जिद उमैया के मिनारत पे उतरेंगे। बेशक वो हकीकी ले रहा, मजाजी ले रहा, बात कहां से ला रहा है? कुछ सर पैर तो लाए ना उस बात का। दूसरी बात है जो आपने पूछा, ईसा ने कहा, बोलिए मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38, 39, 40। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास यहूदी आए और उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ रब्बा, ओ मास्टर, रब्बाए, हमें कोई मौजज़ा दिखाओ कि तुम ही सही मसीह हो, तुम ही सही मसाया हो। मैथ्यू चैप्टर 12 आप नोट कर लें, मैथ्यू चैप्टर 12 जी, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38, 39, 40। 38 और 39, 40। यहूदी हज़रत ईसा के पास गए कि और रब्बाए, हमें ये बताओ कि हमें को मोजज़ा दिखाओ कि हम मान ले कि तुम असली मसाया हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, शैतान और जानियों की नस्लों। किनको? सवाल करने वालों को। यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, ये नस्ल जो तुम मुझसे सवाल करने वाली आई हो, यह नस्ल, ये प्रॉपर नाउन इस्तेमाल हुआ है, उस नस्ल को मुखातिब कर रहे थे कि ओ यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, यू सीक द साइन, तुम्हें हमेशा मौजज़ा चाहिए। अरब जो थे काफिर, सूरह ताहा में नबी से कहते हैं हमें कुरान ऊपर से नीचे लाते हुए दिखाओ, हम ईमान लेकर आएंगे। सूरह मुल्क चैप्टर 67 वर्स 30 से हजरत नबी पाक से पूछा कि जी क़यामत के दिन का बताओ, तो ये सवाल करते थे। तो इसी तरह यहूदियों ने सवाल किया, हज़रत ईसा को गुस्सा चढ़ गया। उन्हें कहा तुम जानियों की नस्ल हो, तुम्हें हमेशा मौजज़ा चाहिए होता है, तुम्हें मैं कोई मौजज़ा नहीं दूंगा सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम के। जिससे यूनुस 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह मैं 3 दिन 3 रात इस दुनिया के पेट में रहूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट है, इसमें उन्होंने गाली दी थी। ठीक है।